مرزا صاحب نے دیکھو جھوٹا نہیں پایا اللہ اور یار رکو نا یار تسی بہت ہی کالے ہو کہہ رہے نے کہ اللہ پہلے ایک گل کرتا کال نہ کرو نیوز صاحب کال نہ کرو انہوں کوئی فیصلہ ڈسکس کر لیں تو کوئی شاید گل نکل آئے تاکہ عامر صاحب کو اعتراض اٹھن کرو جی یا بات تو کرنے دو یار کیا ہو گیا کرو کرو عامر ہونے سمجھا لیں دو میرا کہنے کا مطلب ہے جو انسان کو شعور جس کو ہم کہتے ہیں جس میں شعور ہوتا ہے یا عقل ہوتی ہے وہی بات اس طرح کی کر سکتا ہے میرے حساب ایک بیچارہ معذور ہے عقل سے معذور ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ ہوتا ہے ویری گڈ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک منٹ اب دیکھ کے نا ہم کسی بھی پہلے نبیوں کو لے لیتے ہیں حضرت یوسف کو لے لیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے لیتے ہیں ان کو جو الہام ہوتے تھے ان کو وہی ہوتی تھی کیا ان میں ان کی بلکہ ان کی منشا کے مطابق وہ پوری ہو جاتی تھی ہاں دیکھ لو دسو دیو جی جواب ان کی منشا کے مطابق پوری ایسی ہیں کہ نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی اے گل ہے جی تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی یہی ہے اگر ان کی منشا یہی تھی ان کو الہام ہوا ہے ضرور لیکن اس الہام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا ہاں اپنی گل یہ عمل ہو کلمات میں تبدیلی نہیں پاؤ گے ایک کلام کر کے اودے نال کہ تیری شادی ہوئے گی پھر اللہ نے اپنی گل نو مناسب نہیں سمجھا اللہ کیا میں جڑی گل کی تھی وہ مناسب نہیں ہے میں واپس لے لی بہت نہیں واپس لے لی بیچ میں ہی رہ گئی چلو واپس نہیں کہتے بیچ میں ہی رہ گئی پر پوری نہیں ہوگی ہے نا نہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو چاہے کر سکتا ہے وہ بے شک ہون کے میں کروں گا شامی کے نہیں کروں گا وہ کر سکتا ہے بالکل ٹھیک کیا آپ نے بالکل یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہم کہتے ہیں نہیں یہ کہتے اٹھا لیا تعالیٰ صاحب وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ نعوذ باللہ اپنی بات سے پھرنے پہ بھی قادر ہے ہاں ان کے نزدیک کیونکہ حضرت عیسیٰ کا میں ہر چیز پر سرکاری احمدیوں کے مطابق قادر ہے پر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے کے قادر نہیں ہو اتھے آ کے کہنا نہیں اتھے رہ گیا تو پھر تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ اپنے قانون کے خلاف جا کے بندہ زندہ اٹھا سکتا ہے کیوں نہیں اٹھا سکتا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں پھر یہ نہیں مانتے نا ہمارے احمدی بھائی کہ نہیں اٹھا سکتا یار دیکھیں آپ بات نیو پاری آپ سمجھ نہیں رہے بات کی نوعیت کو ایک بات ہے صرف کتاب میں درج کرنا ایک بات جو ہے وہ اشتہار چھاپ کے بتانا ہے کہ یہ خدا کی بات ٹل ہی نہیں سکتی اسی لیے تو انہوں نے اشتہار چھاپا ہے یار وہ تو بتا دیا نا انہوں نے بنی اسرائیل صاحب ایک منٹ ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس بات ٹل ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے وہ انسان خود سے نہیں کہہ سکتا یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب بات لمبی نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پورا ہوا ہے الہام مرزا صاحب کا یار الہام ضروری نہیں کہ پورے ہوں تو جو الہام پورا نہیں ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں اچھا آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات کا پتہ ادھر چلتے ہیں ادھر بالکل چلتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو الہام پورا نہ ہو پہلے اس کو مجھے کیا بولا جاتا ہے نہیں میرے بھائی بات سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات کا پتہ ہے آپ کو تو ان کے الہامات کا ہی نہیں پتا پڑھتے ہیں بالکل وہ بھی مل کے دونوں بھائی پڑھتے ہیں لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے 2 گھنٹے سنیں نا جو ابھی 2 گھنٹے سے بات چل رہی ہے جو الہام بات سن کے چلے نا اللہ رکھا صاحب سن تو لے جو الہام پورا نہ ہو اس کو سچا الہام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتا دیں ذرا دیکھو الہام ہوتا ہے ٹھیک ہے الہام جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا واہ 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 پورا نہ ہو کوئی بات نہیں ہوتی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اللہ کی مرضی ہے نہ عامر صاحب نہ ہلو ساڑھے آگے نہ گل کرو پلیز جڑا پورا نہ آوے جھوٹا نہیں ہوندا نہیں وہ جھوٹا نہیں ہوتا الہام پورا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے لیکن کئی مرتبہ اتفاق سے پورا نہیں ہوتا نہیں تو دونوں میں سے یہاں تو دیکھیں یہاں تو بندہ جھوٹا ہے یا اسے بتانے والا جھوٹا ہے تو بندے نے جھوٹا کر لیا شامی عامر نذیر کل پہنچ فٹافٹ بات یہ ہے کہ بندے او یار تو بندے دی ٹینشن لگ گئی ادھر اللہ نو نعوذ باللہ جھوٹا کر کے نا حکیم صاحب تسی کہہ رہے ہو
وہ انسان کے اختیار سے کچھ نہیں ہے اللہ نو بالکل نہیں ہے ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ایمان ہے اللہ ਤੇ اللہ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ہاں نہیں میرا ایمان ہے بالکل ود گیا ایمان کے ایک بات ذہن میں بٹھا لو اللہ ہو یا نبی ہو سچ بولنے والا سچا ہوتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو سچ نہ بولے وہ جھوٹا ہوتا ہے ایک منٹ اللہ تعالیٰ دے تسی مختار بن گئے ہو دسو جی ہن دیو بالکل قیم صاحب صحیح گل ہے نہیں تسی اللہ کے مختار بن گئے ہو اللہ تے پابندی لگا رہے ہو حکیم راشد صاحب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے واضح طور پہ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کذاب کون ہے کہ جو اللہ پر افطرا کرے جھوٹ باندھے اور ساتھ یہ کہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے نہیں نازل کیا اور یہ کہے کہ اللہ نے کہاں ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ممن افترا علی اللہ کاذبا نہیں وہ اعلام نہیں ہوتا جس کو آپ کہہ رہے ہو دینی معاملات میں کوئی اللہ کا نام لے کر یہ کہ ذاتی زندگی میں کہتا ہوں آپ لوگ تو بد نصیب ہو مجھے روز اللہ اعلام کرتا ہے دوسرے دن چوتھے دن کوئی اعلام کرتا ہے اچھا ملک صاحب یہ ایک کتاب کا ٹائٹل پیج ہے یہ کتاب لکھی تھی مرزا صاحب کے جو سمدھی تھے نا مرزا صاحب کے بڑے بیٹے فضل احمد ان کے جو سسر تھے علی شیر بیگ وہ کیونکہ سلسلہ نقشبندی کے خلیفہ تھے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں عامر نذیر صاحب کوئی رشتہ دار بیٹا بانجا بہو پتہ نہیں دماد میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے میرے لیے ایک کتاب ہے ایک اللہ کا نبی ہے وہ نہیں میں آپ کے لیے اس کا کوئی ماں بھی ہو باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو سمدھی بھی ہو میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے میں بطور سمدھی کے کوئی دلیل نہیں پیش کرنے لگا میں سوال کرنے لگا ہوں کرو جی یہ جو ان کے مرزا صاحب کے سمدھی تھے یا کوڑم پنجابی میں جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں علی شیر بیگ یہ ان کا ایک مرید ہے اس کا نام تھا محمد حسین غالباً یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام یہ رکھا ہے کلمہ فضل رحمانی اوہام غلام قادیانی یعنی یہ جو ہے مرزا صاحب کے اوہام تھے یہ بات ٹھیک ہے کیا تھے اوہام وہم کی جمع ہے نا جو ذہن میں خیال آتے ہیں ہاں اور مجھے کیا پتا جب وہ خیالات ہر تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں جو مرزا صاحب کے اپنے ذہن کے خیالات تھے وہ اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے اسی کو اردو میں کہتے ہیں وہم اس کی جمع اوہام کون ہے عامر صاحب یہ کس نے لکھی یہ کتاب یہ علی شیر بیگ کے مرید ہیں محمد حسین ان کا نام علی شیر بیگ کون ہے علی شیر بیگ مرزا صاحب کا کوڑم ہے یعنی ان کے بیٹے کا سسر ہے علی شیر بیگ مرزا صاحب کا سالہ بھی ہے یعنی پہلی بیوی کا بھائی ہے جو پہلی بیوی تھی حرمت بیوی اس کا بھائی عامر صاحب کیا وہ احمدی تھے وہ احمد صاحب یہ بڑا دور کا حوالہ ہو جاتا ہے نا اتنا وہ تو بندہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے کیا اچھا وہ ایک بات اور بتائیں کہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کی جو بات یہ انہوں نے لکھی نا علی شیر بیگ کے وہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے اوہام تھے صحیح ہے نا ملک صاحب مطلب وہم ہے اپنے ذاتی خیالات تھے ہاں تو پھر کتاب ٹھیک لکھی نا انہوں نے جو اچھا عامر صاحب ایک اور بات بتائیں میرے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہے کتاب کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے یار عامر صاحب طلعت صاحب رکیے گا کل پرسوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اویلیبل ہے کہیں پہ دنیا میں یہ مرزا صاحب کیا دنیا میں ہے کہیں پہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ جی نہیں یہ والی یہ تو پبلش نہیں ہوئی یہ ہاں پرنٹ تو وہ مرزا صاحب بھی سارے چھاپے خانے سے جا کے چھپواتے تھے نا ہاتھ سے تو لکھ کر نہیں نا وہ چھاپتے تھے یہ سارا کس نے بتایا کہ وہ یہ کرتے تھے مرزا صاحب وہ امرتسر میں اس کا نام تھا وہ رجب پادری اس کے چھاپے خانے میں جا کے پہلے کتابیں چھپواتے رہے ہیں خود مرزا صاحب نے لکھا برائے احمدیہ کی لیکن تحریر میں خود یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب میں لکھا ہے جو وہ بھی چھپی ہوئی ہے یعنی کہ ان کے اپنے ہاتھ کی کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کتاب لکھ کے جا کے وہ دیتا تھا تو اس کی وہ ڈائی بن کے تو پھر وہ پبلش ہوتی تھی تو جو ان کی اوریجنل لکھی ہوئی اپنے قلم سے ہے وہ کوئی کتاب ہے دنیا میں یہ ہو سکتا ہے ان کی لائبریری میں کوئی ایسا نادر نسخہ پڑا ہو جو ہاتھ سے لکھا ہو لیکن عام طور پر وہ خود جا کے چھاپے خانے میں دیتے تھے اور ڈائی بن کر وہاں سے پریس سے چھپ کے آتے تھے اور
وہ بندہ بتا رہا تھا، پھر میں نے اس کو دیکھا واقعی کہ نیٹ پہ جو ہے صرف ان کے ہاتھ کا ایک خط ملتا ہے، کوئی رکا چھوٹا سا ملتا ہے جو ان کے اپنے ہاتھ کی لکھائی ہے، باقی اور کچھ نہیں ملتا۔ خط ایک سے زیادہ شاید ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، وہ قلم سے پینسل سے لکھی ہوئی ایک دو زیادہ میں نے بھی دیکھی ہیں تحریری چھوٹے موٹے رکے۔ اور پھر لاہوری جماعت کا ایک دعویٰ ہے کہ اصل کتاب ان کے پاس ہے کچھ مرزا صاحب کی، تو جماعت نے پیچھے سے وہ کتاب بدل دی ہے، اصلی ہمارے پاس پڑی ہے، لیکن اصلی انہوں نے بھی نہیں دکھائی کہ کہاں پر ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ نہیں وہ میرا خیال ہے لاہوریوں نے جو اعتراض کیا ہے نا، وہ حمامۃ البشریٰ کے ٹائٹل پیج پر ہے کہ جب مرزا صاحب کے دور میں چھپی تھی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے جو بعد میں انہوں نے ایڈ کیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وہ نا مطلب وہ کچھ کہتے ہیں، کچھ بدلاؤ کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اوریجنل ہے، ان کے پاس بدلاؤ ہے، لیکن وہ جو اوریجنل کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے پاس بھی پرنٹڈ ہے ساری۔ ہاتھ کے لکھا ہوا نسخہ اگر ہوگا تو ان کے گھر ہوگا، ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کے پاس، لاہوریوں کے پاس۔ تو یہ کبھی خلیفہ صاحب نے یا جو ان کے خاندان میں سے خلافت آ رہی ہے ساری، انہوں نے کبھی دکھایا کسی کو کہ یہ گھر میں پڑی ہوئی ان کی کتابیں ہیں، یہ ان کے کپڑے تو چلے وہ تو بندہ کیا ہی دیتا ہے، لیکن کیا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں دکھائی ہیں کبھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی کوئی ایسی ان کی ویب سائٹ پر یا کسی ویڈیو میں۔ ہاں وہ رکے یہ تو پھر طلعت صاحب ہے تو سیم معاملہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا جناب۔ نہیں، لیکن جو انہوں نے مرزا صاحب نے فرض کر لیں نیوز صاحب، جو مرزا صاحب نے خود اپنے ہاتھوں لکھ کر دی اور چھاپے خانے والے نے ڈائی بنا کے چھاپ کے دے دی، وہ مرزا صاحب نے اس کو پروف ریڈنگ کر کے دیکھ لیا نا کہ یہ کتاب میری پریس سے چھپ کر آئی ہے اور یہی میں نے کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت طلعت صاحب ایک بات اگر جماعت کے پاس طلعت صاحب ٹھہر جو نا یار، میں کہہ رہا ہوں طلعت عامر صاحب کہ اگر جماعت کے پاس مرزا صاحب کا کرتا ہو سکتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سیاہی گری ہے اللہ تعالیٰ کے قلم کی، تو کتاب کیوں نہیں ہو سکتی ہاتھ کی لکھی ہوئی؟ اگر کرتا دکھا سکتے ہیں تو کتاب کیوں نہیں دکھاتے اوریجنل، جو ڈائی سے پہلے انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھی ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو قلم سے لکھی ہوئی ہے نا، اس دور کی جو رکے بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ ریڈیبل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کو کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا اس دور میں۔ اگر وہ پینسل سے یا کاغذ سے قلم دوات سے لکھتے تھے تو صرف وہی پڑھ سکتے تھے اس دور کے لوگ۔ رحمۃ اللہ۔ اب نہیں وہ پڑھے جا سکتے۔ بہرحال یہ جو ملک صاحب نے بتا دیا ہے، اس کو بات کو آگے تھوڑا اگر دیکھ لیں، یہ حکیم راشد صاحب انڈیا کے پنڈت جو ہے ان کے پاس جو پوتھڑی ہوتی ہے نا، پوتھڑی جس میں ان کے آباء و اجداد کا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، وہ تقریباً 200 کچھ سال پہلے پیپر ایجاد ہوا تھا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ آج بھی جائیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ پیپر تب سے جاری ہے اور ہم نے یہ تب سے لکھا ہوا ہے، تقریباً 200 سم تھنگ۔ جی کاغذ کی تو خیر ویسے بھی ایک عمر ہوتی ہے نا، کچھ سالوں کے بعد کاغذ جو ہے وہ پڑا بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا اس کو، یعنی 100 سال بعد 150 سال بعد کاغذ کو آپ کھول کے تو جس طرح صفحہ چیک کیا جاتا ہے کھول کے، وہ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایج ختم ہو جاتی ہے۔ پھر طلعت صاحب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ دینی تھا غیر دینی تھا؟ نہیں، الہام تو غیر دینی تھا، لیکن میں اس بات پہ کتابیں مشکوک ہو گئی ہیں ساریاں، حکیم راشد سارا ہو گیا۔ حکیم راشد صاحب نے بھی مور لگا دی ہے کہ مرزا صاحب اپنے دماغ سے سوچے ہوئے الہامات کو الہامات الہیہ قرار دے دیا کرتے تھے۔ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں۔ حکیم راشد صاحب، یہ ریکارڈنگ ہوگی آپ دونوں کی، تو آپ نے جو بات کہی ہے میرا خیال ہے یہ قابل تعزیر ہے۔ جو بندہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ الہامات اپنے دماغ سے سوچ کر ان کو اللہ کے الہامات قرار دے دیتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں
کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے؟ ابھی یہ وقاص صاحب نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے. میرے خیال میں طارق چوہان صاحب ہوتے تو وہ زیادہ واضح الفاظ میں بتاتے ہیں. ہاں چوہان صاحب ہوتے تو وہ تو ظاہر ہے آر پار کر دیتے گیم ہے، لیکن یہ بہرحال افطرا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دماغ کی سوچ کو خدا کی طرف منسوب کر دیں کہ خدا نے مجھے یہ الہام کیا ہے. میرے خیال سے تو بڑی شرمناک سی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن میں بھی عامر بھائی آیت ہے نا سورۃ بقرہ میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ہاں اللہ تو کہتا ہے پس ویل ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑی قیمت لی جائے. اچھا، آپ میں سے کوئی ماڈریٹر ہے ملک صاحب کے علاوہ؟ نیچے میں نے دیکھے لسٹ میں بندے 2-3 احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ خادم حسین صابری صاحب ہیں اور اسی طرح سے اٹھوال صاحب ہیں. ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ وہ بھی ملک صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ مرزا صاحب اپنے دماغ کے وہم کو، اپنے خیال کو، سوچ کو الہام قرار دے دیتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور مفتری کے بارے میں تو مرزا صاحب کی خود اپنی تحریر بھی موجود ہے، مفتری کی تو انہوں نے بھی وضاحت کی ہوئی ہے. ہاں ایک جواب کے طور پر بھی کہ لوگ مجھے جو ہے وہ مفتری کہتے ہیں. جی 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 میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے. ملک صاحب ان کو چپ کرائیں، یہ شامت پہ آ رہے ہیں، ایسا ایسا لائن پہ آ رہے ہیں اپنی. یہ ٹرو مسلم ایک میسج کر رہے ہیں نیچے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کتوں سے بڑھ کر. عامر صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں، میرے باتیں میں وہ باتیں مت منسوب کرے جو میں نے نہیں کی. میرا یہ دعویٰ ہے عقل کا کہ اعلام عقل سے ہوتا ہے اور ہر نبی کو عقل سے ہوتا ہے، مرزا صاحب کو صرف نہیں. کئی مرتبہ انسانی عقلی حالت کوئی بھی نبی رسول ہو، صرف مرزا صاحب نے وہ انسانی عقل میں جو آنے والا پیغام ہے وہ غلطی سے ایک سمجھ لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کا ذاتی خیال ہوتا ہے ذاتی زندگی کے بارے میں. دینی معاملات میں اللہ کے علاوہ اس دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ طاقت نہیں دیتا، نبی رسول کو بھی، کہ وہ اس کا دماغ کوئی اپنی طرف سے ایمانی معاملات میں، قرآنی معاملات میں کوئی بات اٹھائے. لیکن ذاتی معاملات میں وہ اپنے دماغ سے جو اس کے دماغ میں اعلام اٹھا ہے وہ غلطی سے نبی رسول اللہ کے ساتھ منسوب وقتی طور پر کر دیتا ہے ذاتی زندگی کے بارے میں. ایمانی معاملات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو دماغ کو اندر وہ طاقت ہی نہیں دیتا کہ ایمانی معاملات میں اس کا دماغ کو اس کو کوئی اعلام وہی کرے سوائے اللہ کے علاوہ. لیکن ذاتی زندگی میں جو کیا وہ غلطی سے، کیونکہ نبی رسول کو اللہ تعالیٰ اعلام کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو میری ذاتی دماغ نے یہ چیز پیدا کی ہے میری ذاتی زندگی کے بارے میں، شاید یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے سمجھ لیتا ہے. تو وہ ذاتی خیالات ہوتے ہیں ہر نبی کو، صرف مرزا صاحب کو نہیں. چلیں وہ آپ ہر نبی کو بار بار آپ کہہ کے تو آپ کی براڈ ہے تو آپ اس کا فائدہ لے رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو محمدی بیگم کے بارے میں الہام تھا یہ ان کا ذاتی خیال تھا اور اس کو انہوں نے خدا کا الہام سمجھ لیا. یار خدا کا الہام آپ کو بتایا، آپ صرف شیطانیت کے چکر میں ہے. میں نے آپ کو بتایا جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اس کے اندر گھنٹیاں نہیں بجنا شروع کر دی کہ گھنٹیاں بجی ہاں ہوں اللہ کی طرف ہے، ٹین 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 کوئی میسج آتا ہے. انسان کی عقل میں جو نبی رسول ہوتا ہے دینی معاملات میں جو بھی اللہ الہام وہی کرتا ہے وہ حقیقت اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن ذاتی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو میں تو سمجھتا ہوں کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے کتنے بچے ہیں، بیوی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کہ اللہ کو کیا اس سے لینا دینا، یا لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے اللہ نے اس سے. تو وہ اس کا ذاتی زندگی کی جو اس کے دماغ میں چیز پیدا ہوئی، وہ مرزا صاحب نے غلطی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کوئی میسج نہیں دیتا یہ میری طرف سے میسج ہے میں اللہ ہوں. آپ کو ابھی اس علم سے ابھی تک بہت دور ہو. میں سمجھ گیا ملک صاحب، میں آپ کا فلسفہ سمجھ گیا، لیکن یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ جو ذاتی زندگی کے بارے میں ہے وہ تو انہوں نے سوچ لیا اور اس کو الہام الہی قرار دے دیا، لیکن
कल परसों भगवान ने यहाँ पर मिर्जा साहब के इल्हामात की कुछ और इकसाम भी पढ़ी थी, कुछ लोगों के बारे में मिर्जा साहब के इल्हामात थे, हालांकि वो भी दीनी तो नहीं थे मेरे ख्याल से, अब्दुल्ला आतम के बारे में या सुल्तान बेग के बारे में, ये दीगर लोग जो मुआशरे में बसते थे उनके बारे में मिर्जा साहब के इल्हामात थे, वो भी पूरे नहीं हुए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो भी उनके अपने जाती ख्यालात थे या खुदा की तरफ से थे? आप इतने खामखा लोगों को तमाशा दिखाने के लिए, जो इल्हाम पूरा ना हो वो अल्लाह की तरफ से हो सकता है? नहीं। तो फिर बात ही खत्म। इंसान की जाती सोच होती है, हर नबी रसूल इंसान होता है, बशर होता है, उसके बाद वो नबी रसूल होता है। इंसानी सोच में जो ख्याल उठे, यानी वो उसकी अपनी जाती हयात के बारे में, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये कि दीनी मामलात में जो भी नबी रसूल को इल्हाम वही होता है, वो अल्लाह ताला किसी को ताकत नहीं देता उसके दिमाग को कि वो खुद सोचे, वो सिर्फ अल्लाह की ही तरफ से होते हैं। जी, यानी जो दोस्तों के बारे में या मुआशरे के दीगर अफराद के बारे में भी इल्हामात अगर वो पूरे नहीं हुए तो जाहिर है कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं थे। ये मैं भी मानता हूँ कि जो इल्हाम पूरा नहीं होता वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। अल्लाह का इल्हाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात वाला कौन? ये कौन है भाई? इनका जरा या तो म्यूट कर दो, उन्होंने बात करनी है तो कभी कर ले। अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला का इल्हाम, अल्लाह ताला की वही, वो तो झूठी हो नहीं सकती। इस पर तो मेरा और आपका 100% इत्तेफाक है और हम एक ही पेज पर हैं। देखिए, एक और मैं आपको बात बता दूं, आपके इन अल्फाजों से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। झूठा और सच्चे की बात ही नहीं होती। इल्हाम या सही होता है या गलत होता है। झूठा और सच्चा, ये इल्हाम की मुझे नहीं आज तक तशरीह पड़ी। और या इल्हाम ठीक होता है या इल्हाम गलत होता है। सच्चा और झूठा, आप माशाल्लाह अपने आप को जो जिस पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं, मैं आपके बड़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ। हमें सब आपकी मजबूरियाँ। जी नहीं, मैं नहीं कहता। वो अगर लफ्ज आपको सही नहीं लगता तो लफ्ज के चुनाव में कोई अगर फर्क है, आप जो लफ्ज कहेंगे मैं वो गलत कह लूंगा, गलत लफ्ज। आमिर साहब, बात ये होता है, झूठ उसे कहते हैं जो सच बंदा जानता हो उसको छुपा कर बात बयान करे, उसे झूठा कहा जाता है। आप पता नहीं कहाँ से इल्म लेकर आए हो। वो ठीक है, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात पूरी ना हो उसको भी लोग कहते हैं कि ये झूठी पेशगोई निकली है। लोग कहते रहे, लोगों के कहते रहे, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन वो इल्हाम गलत होता है। और वो उसकी गलत क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया कि नबी रसूल जो होता है इंसान भी होता है, उसको ज़ाती ज़िंदगी हयात में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, कई ऐसी होती है पूरी। अच्छा, मेरी तलत भाई स्क्रीन जरा बड़ी करें। हाँ, उसी अपना लोच जरा सुनना है। आमिर नाज़ीर साहब बनी सारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसको अपने साथ ऊपर वाली सीट में बिठाना प्लीज। अच्छा देखिए, ये मिर्ज़ा साहब की कुतुब है। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मेरे इल्हामों से कौम का फ़ायदा और इस्लाम का फ़ायदा होता है। और यानी यही मियार जो है वो बड़ा भारी मियार है, जो कि मुनजानिब अल्लाह होने पर दलालत करता है। फरमाया, मेरे साथ खुदा के मामलात और नुसरात और उसके निशान मेरी ताईद में अजीब हैं। कुछ तो मेरी ज़ात के मुतल्लिक हैं, कुछ मेरी औलाद के मुतल्लिक हैं, कुछ मेरे अहले बैत के मुतल्लिक हैं, कुछ मेरे दोस्तों के मुतल्लिक हैं, कुछ मुखालफों के मुतल्लिक हैं और कुछ आइमतुन नास के मुतल्लिक हैं। मिर्ज़ा साहब ने सारे इल्हामात को खुदा के इल्हामात कहा है। आप कैसे कह रहे हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है? एक दिन पहले मैं इंटरनेट पे कुछ चीज़ें ना उसमें देख रहा थे, पता नहीं कौन से वो थे, उन्होंने अपने आदमी को भेजा, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अक्ल वाला और अल्लाह पर ईमान रखने वाला। ये बूट मेरे जाके ना मोची से एक पॉलिश करवा लो। वो गया मोची के पास, मोची ने कहा 2 मिनट 5 मिनट इंतज़ार करो। उसने फिर कहा, उसने कहा क्या बात है, ये बूट किसके हैं? उसने बोला अल्लाह के हैं। दिमाग खराब है तेरे, ये अल्लाह के हो सकते हैं? बकवास करने का, किसके हैं? फिर वो बोले अल्लाह के। वो उसको अच्छा नहीं लगा, वो जो था वो उसको जो इमाम था उनका अपना, उसके पास ले गया। हुकूमत थी, जो हुकूमत का जो इमाम था उसके पास ले गया। ये क्या बकवास कर रहा है, ये इसको पूछो ये शूज़ किसके हैं? उसने इमाम ने पूछा, हाँ भाई ये शूज़ किसके? उसने कहा अल्लाह के। वो उसने कहा जाहिल, अल्लाह बूट पहनता है?
اللہ کے شوز ہو سکتے ہیں جاہل اکبر؟ وہ کہ نہیں اللہ کے، وہ دیکھا اس کو ایسی سزا دو کہ عبرت بنا دو، موت دے دو۔ اتنا اس کا جو وہ مرشد تھا پیر، وہ اتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں آیا، وہ آ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا۔ وہ کیا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، بھائی نے کہا کیا بات ہے، بھائی یہ بے وقوف ہے، آؤ جی پیر صاحب آ جائیں جی، آگے آ جائیں پیر صاحب، آگے آؤ، آگے آ گئے۔ ہاں یہ دیکھیں جی ایک بندہ ہے، یہ کہتا ہے یہ جھوٹ اللہ کے۔ وہ پیر مسکرایا، وہ کہتا وہ لا علم ہو، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ کی ہے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی ہے۔ تو یہ شروع تو اس سے بات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر کہنے والے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، وہ کس اسٹیشن سے اور کہاں سے بول رہا ہے۔ آپ اپنے اسٹیشن سے ملا لیتے ہو ہر کسی کو۔ میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی بات اللہ تعالیٰ نبی رسول سے کرتا ہے اعلام کے ذریعے، وہ ملک صاحب پکوڑے تل دیتے ہو کہ رک جائیں امیر بھائی، رک جائیں، یہ ایک اور دلیل آ گئی ہے۔ اچھا جی، مرزا صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کے اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے انکشاف کے لیے بطور استخارہ وغیرہ کی توجہ حاصل کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلام بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور وہ دراصل شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ جو ہے وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ سنو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، مرزا صاحب کے اعلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ جو مدینہ پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرام گاہ ہے، آپ ان کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتے ہیں جناب؟ یہ کوئی الہام ہے؟ میں تمہیں جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ الہام پہ بات کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آخری آرام گاہ ہے، آپ ان کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتے ہیں؟ جی مسلمان ایک نو تے لے جاؤ، انہوں لاہور اپڑاؤ، انہیں نے لاہور انہوں اپڑاؤ، مرزا صاحب کی یہ بات اسلام پہ آدھے ایک اسلام دا خیر اسلام کی وجہ سے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ ایک بات جنرل کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے یہ مانتے۔ آپ تو میٹھے لگ رہے ہیں، جو مرزا صاحب کے خلاف کر رہے ہیں وہ تو میں بھائی پہلے دن سے وہ اگر نہ مانے، وہ مسیح ہو جائیں، وہ یہودی ہو جائے، پر مرزا صاحب کے مخالف ہو، وہ مرزا صاحب کو کوئی بری بات کہہ رہے ہیں، وہ کوئی آج کافر کہنے والے، دین سے خارج کرنے والے، آج کہہ رہے ہیں وہ اس کو بولنے کا حق ہے کیونکہ وہ مرزا صاحب کے خلاف بولے۔ اگر وہ گالی دے تو ان کا کوئی حق نہیں۔ کذابوں، کبھی تو ایمان کی بات کر لیا کرو۔ ملک صاحب اگر وہ توہین کریں، جن کو کذاب اور غیر مسلم مانتے ہو، ملک صاحب یہودی، ان لوگوں کا نام عامر نذیر ملک صاحب یہودی رکھا ہے، لیکن اردیت میں ان کی قبول کیڑی شاہ لڑ گئی ملک صاحب نو نا۔ دیکھیں مرزا صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ ان صاحبوں کے الہامات کی نسبت کچھ زیادہ لکھنا ضروری نہیں سمجھتے، صرف اس قدر تحریر کرنا کافی ہے کہ الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی۔ اب جو الہام رحمانی نہیں ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ شیطانی ہوتا ہے۔ جاہل اکبر اور جاہل اکبر، تجھے میں نے بتایا ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو ایمانی معاملات میں مرزا صاحب کو جو الہام ہوئے ہیں، کوئی مائی کا لال اس میں آ جائے، اس میں اعتراض اٹھا کے دکھا۔ یہ لکھا ہوا مرزا صاحب لٹھا ہوا تلیلے لٹھا ہوا نہیں، الہام لے کے آؤ جو ایمان کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی الہام ہے وہ لے کے آؤ۔ آپ کے پاس مرزا صاحب آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ ملک صاحب نے جتنی بات کر دی ہے، اسی سے دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ متفق ہیں۔ ویسے تو ملک صاحب نے مجھے لوگوں کے ووٹ لے کر بتایا کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، لیکن آج جو بات انہوں نے ابھی کہی ہے، یہ بات میرے خیال سے اتنی اندھوناک ہے کہ اویس خان صاحب نیچے میسج کر رہے ہیں اور ان کی جماعت کے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ موڈریٹر ہیں تو بلا کے صرف اتنا پوچھ لیں کہ کیا وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو الہام دینی نہیں تھے ان کے ذات۔ میں کہہ رہا ہوں عامر صاحب، انہوں نے عبداللہ صاحب نے بتا جو دیا آپ کو، ایک جامعہ اصول بتا دیا ہے، اور یار یہ نیو پاڑی اصول مرزا صاحب کا اصول نہیں ہے نا۔
نہیں مرزا صاحب رسول کی نہیں, جو انہوں نے دوسرا اصول بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور بندے کا خود اپنا بھی ہوتا ہے, لیا اس کو کہاں موازنہ سے؟ بھی لگ سکتا ہے. وہ نظر آ رہا ہے, اس میں لینے والی کیا بات ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. قرآن کے اوپر کیا پرکھ لو, قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن میں الہام ایک ہی طرح کا ہے. قرآن میں صرف یار الہام وہ وہ ہے. پھر اگر ایک ہی طرح کے, وہ پھر دوسرے انبیاء کی طرف جا کے قرآن میں سے بھی مثال دے سکتے ہیں, پھر وہاں پر آپ ان کو جانے نہیں دے رہے. نہیں ہاں دیں رکھیں ہیں ہم تو سننا چاہیں گے. وہ اگر وہ رکھتے ہیں دوسرے انبیاء پر تو وہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ جناب موسیٰ سے جو ہے وہ ایک عمل سرزد ہوا, تو وہ مکہ مار کے جب قتل کر دیا, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ شیطانی کام ہوا میرے سے. نہیں, وہ الہام سے کیا تعلق ہے؟ وہ الہام تو نہیں چلو یعنی کہ وہ اللہ کی مسئلہ نہیں ہے. جو بیسک ایک صرف ڈیفینیشن بخاری میں ہے, یہ لیتے ہیں کیا حضرت ہاں موسیٰ جو نے عام سن لیں آگے, سنیں کیا نا, حضرت موسیٰ نے بات تو اس کے سنیں نا, بعد معافی مانگی ہے رب سے؟ احمد سنیں جٹ نا, وہ صاحب بے آئے شک ہیں, ہے. اوپر میرے یار ہیں یار, یہ احمد جٹ صاحب, ان کو کوئی لے سکتا اوپر؟ لے لیتے ہیں, وہ بے شک ہے. لیکن میں ان کے نزدیک کہہ رہا ہوں, جو باقی مسلمان بھائی ہیں وہ تو یہ مانتے ہیں نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, اس سے خطا نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ بات مرزا صاحب نے یہ نیچے لکھی ہے نا کہ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے, مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے. یہ جو نکالا ہاں جاتا ہے, یعنی کہ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کا جو اپنا عقیدہ جو طلحہ صاحب بتا رہے ہیں وہ ان سے مختلف ہے. ان کے نزدیک نبی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مرزا صاحب اور جو طلحہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک نبی کے بناوٹ ہی ہو رہا ہے, ڈیفینیشن ہی ہو رہا ہے, وہ کر سکتا ہے, مرزا صاحب تو کہہ ہو رہے ہیں جاتا ہے اس بلا سے. نیو پادی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بلا توقف نکالا جاتا ہے. خدا تعالیٰ اس بات پہ جو ہے وہ رہنے نہیں دیتا, اس سے نکال اکبر دیتا ہے. او جاہل اکبر, میں نکال نہیں رہا ہوں, جو میں نکال رہا ہوں ابھی خدا نے نیچے آ مرزا کے صاحب نے اپنے آپ کو کہاں نکالا ہے خود اس سے؟ پہلے بات خدا نے نیچے آ کے نکالنا ہے. بنی اسرائیل میں خدا ہوں, میں نیچے سے نکال رہا ہوں, میں تمہیں نہیں یار بتا انہوں نے ایک اصول یہ غلط ہے. انہوں نے ایک اصول جو طلحہ صاحب ٹھہرو, انہوں نے ایک اصول جو دے دیا ہے کہ اگر جو میرا کوئی الہام, میری کوئی بات قرآن پر نہ پوری آئے تو اس کو چھوڑ دو. ایسی کوئی تحریر وہ نہیں ہے خود مرزا صاحب کی. طلحہ صاحب پڑھ کے سناتے ہیں نا اکثر. ان کا کوئی فرمان ہے تحریر میرے نہیں ہر ہے مرزا اعلان کو صاحب کی. قرآن مرزا سے صاحب تولو, نے دلیل قرآن سے ملاؤ. انہوں نے خود نہیں فرمایا مرزا میرے صاحب اعلان نے کو اپنے الہام کو قرآن سے کبھی بھی ملاؤ. نہیں کہا, کبھی نہیں کہا اپنے پوچھ لیں الہام عامر کو. صاحب ہے, عامر صاحب کوئی فارمولا دے کے گئے نا اس طرح نا مرزا صاحب. میں سن نہیں سکا, کیا بات آپ نے پوچھی ہے؟ کیا مرزا صاحب نے کہیں اپنے الہامات کا کہا ہے کہ میرے الہامات جو ہیں اس کو آپ قرآن پہ پیش کرو؟ نہیں 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 نہیں, یہ الہام وہ 2 بکرے ذبح ہو گئے, اس کو کون سے قرآن پہ پرکھنا ہے؟ 2 پل ٹوٹ گئے, 3 استرے عطر کی شیشی, اس کا قرآن پہ پکھرا نہیں, یہ الٹی باتیں نہ کرو. ان کی یہ تحریر کلام ہے یا نہیں؟ 2 بکلے ہو گئے, گھنٹیاں بج گئی, ہم نے یہ نہیں پوچھا آپ نے کون سا کرنا ہے کون سا نہیں. وہ صرف فاتح مسیح والے الہام کے بارے میں کہتے تھے. یار یہ دیکھو ان کا عقل دیکھو, انہوں نے کہا ہے طلحہ صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, طلحہ صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خود ہی کہہ کے گئے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہوں یہ قرآن کی بات ہے, اس کو قرآن پہ پرکھو بس. باقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا, کوئی اچھا لگا مجھے اس میں. جیسے عام طور پہ ہم بھی آپ اکثر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ربو کم ہو گیا, اللہ چاندہ سی طے ہو گیا, تو انہوں نے اسی تناصر میں لکھ دیا ہوگا. لیکن جو قرآن پہ پرکھنے کا کہہ کے گئے ہیں وہ اسی الہام کا کہہ کے گیا نا جو آپ بتا رہے ہیں عیسیٰ والا. تو اس کا مطلب ہے ہر چیز جو انہوں نے بتائی ہے, جو بتا کے گئے ہیں وہ قرآن سے ملاؤ گی, جو نہیں ہے وہ نہیں ملاؤ. ہاں تو قرآن میں سے عیسیٰ والا ہی ملتا ہے, خالی باقی نہیں ملتا. بات ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے اے تو بنی اپنی اسرائیل ذاتی بہن ہے عامر نذیر صاحب, ان کو کرم دیو یار. اچھا بات تو کرنا دیکھیں نیو میں پادی کہہ رہا میں ایک اور گل کر رہا ہوں یار, میں تو اس ٹائم سنتے لو نا, میں سنتے سوچی لو. پہ گیا مرزا صاحب یار نے نہیں اینو چھڑ اپنی دے, سچائی گلا فضول ہو گیا نا. اپنی سچائی کہہ کی رہا دلیل جو ہے وہ کثرت الہام اور وحی کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, میں عامر صاحب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھ رہا تھا نیٹ پہ, مرزا غالب صاحب ہیں, وہ مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے کی پیدائش ہے. ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں, خط و کتابت جو ہے وہ سارا نیو دلی کے اندر میوزیم ہے, غالب میوزیم کے نام سے, اس کے اندر پڑا ہوا ہے. علامہ اقبال صاحب ہیں, سر سید احمد خان ہیں, اور جتنے بھی کوئی تاریخ کی شخصیات آپ دیکھیں ان کی کتب ملتی ہیں, ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی. علامہ اقبال کی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے پاکستان میں, میوزیم کے اندر پڑے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتب. مرزا صاحب کا آپ لکھ کے دیکھیں نیٹ پہ, سوائے کچھ خطوط کے کچھ بھی نہیں آئے گا. ان کی فالن زیادہ ہے نا, ان کی فالن زیادہ تھی, انہوں نے محفوظ کیا. Hello, beta. Oh, thank you. You speak to English?
کیا یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی کہ کچھ ایڈیشن کی گئی ہو، اسی وجہ سے بات میں تضاد آ رہا ہے، دو باتیں آ رہی ہیں، کہیں بات جو ہے وہ ہاں میں ہے کہیں نہ میں؟ ایڈیشن کو میں نہیں مانتا، ویری گڈ، نائس. ایڈیشن نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں انہوں نے نکالی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، چھوٹی موٹی ہوئی ہیں، چند ایک واقعات ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ وہ الہام ہی یہ سارے نئے ڈال دیے جائیں اور یہ ساری باتیں، یہ نہیں. وہ تو ابھی ریسنٹ کچھ چینجز کیے ہوں گے نا انہوں نے پرانے اور نئے ایڈیشن میں سے. میں اس ایڈیشن کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈ آن جو چیزیں کسی نے خود انجیکٹ کی ہوں اندر جو نہ ہو، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ دو رنگوں کے اندر نظر آتی ہے، کہیں اقرار ہے کہیں انکار ہے ہر بات میں. ہاں وہ اس کی وجہ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ کسی کی کتاب میں تحریف ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ کتابیں ان کی صرف ان کے پاس نہیں تھیں، ان کے آپس میں اختلافات دو گروہوں میں، پھر مسلمانوں کے پاس بھی. جیسے مرزا صاحب کی کتاب چھپتی تھی نا، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اعجاز احمدی پہنچ گئی کہ قتل وہی پہنچ گئی ہے، تو یہ کتابیں مسلمانوں کے پاس بھی ان کی جا رہی تھی. ایسا ممکن نہیں لگتا کہ کوئی یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ جہاں پر چھپتا رہا ہے، کوئی پبلیکیشن ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ ہوتا رہا ہے، رسالے پہنچتے رہے ہیں، خطوں کتابت ہوتی رہی ہے، اخبار میں بات آتی رہی ہے. 1891 کا پہلا رسالہ جب یہ چھاپنے لگے نا فتح اسلام، تو یہ چھاپے خانے میں پڑا ہوا، شیخ بٹالی وہاں سے گزرے ہیں لاہور، جس چھاپے خانے میں انہوں نے دیا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ اینٹیں، اس کو کہتے تھے اینٹیں تیار کر رہا تھا پریس میں نا، جس کو آپ ڈائی کہہ رہے ہیں. تو شیخ بٹالوی کہتے ہیں میں نے اس کو لڑکے کو پوچھا کہ یہ کس کی تحریر، کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ غلام احمد قادیانی کے یہ کتاب ہے، رسالہ چھاپنے لگے. مولانا بٹالوی نے آ کے ان کو خط لکھا کہ میں وہاں چھاپے خانے سے گزر رہا تھا اور آپ کا رسالہ فتح اسلام وہاں چھپ رہا تھا، تو میں نے وہ اینٹیں اس کی دیکھی ہیں. آپ نے یہ بات اس نے لکھی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ میں ہو کے تو آیا ہے، یہ الہام، اور میں مسیح موعود ہوں وغیرہ وغیرہ. صرف آپ ہاں کر دیں، زیادہ لمبی آپ نے مجھے تفصیل نہیں بتانی. تو یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابیں وہاں پر چھپنے جاتی تھیں، لوگ بھی ان کو دیکھتے تھے، چھپ کر نکلتی تھی، سب مسلمانوں کے غیر مسلموں کے پاس جاتی تھی. اس سے پہلے جب مسلمانوں سے تنازع نہیں تھا، ہندوؤں کے ساتھ تھا، تو ہندوؤں کے لیے بھی جو کتاب مرزا صاحب چھاپتے تھے، اشتہار اور کتاب براہین احمدیہ یا وہ شہنہ حق وغیرہ، وہ جاتی تھی ان کے پاس، ہندو لیکرام کے پاس، عبداللہ آتم کے پاس، منشی. مثلا میں یہ بات آپ ٹھیک ہے بالکل انہی کی کسی کتاب میں سے بتا رہے ہوں گے، لیکن میں کچھ اور، میں اس کے سورس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ان سب کے پیچھے کیا وہ پبلیکیشن خود ہی ہے جو یہ ساری باتیں بتا رہی ہے، کون اس کو آ کے بتا رہا ہے، بیک اینڈ پہ کون بندہ ہے، اس کا کیا پروف ہو سکتا ہے؟ کون سا بندہ ہو سکتا ہے سوائے مرزا صاحب کے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے نام یوز کیا ہو اس بندے کا، یا اس کی دو چار باتیں جو ہے وہ سن کے اور 20-30 اپنی لگا کے کوئی بتاتا رہا ہو. وہ تو یہ بھی سکتا ہے کہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے قیامت برپا کرنے کا ارادہ کیا ہو اور وہ کسی وجہ سے ٹال دیا ہو، وہ تو سب کچھ سکتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا، اس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. ہاں بات یعنی کہ ڈاؤٹ پہ آ گئی. پھر ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ میں ملائکہ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ملائکہ کو مانتا ہوں کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ ملائکہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میرا فہم ہے، اب اسے ایک دم میں گر کے یا کہہ لیں کہ سوئچ ہو کے بدل کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک ایسی نوری مخلوق ہے، یا جس طرح آپ اس کی تعریف بتاتے ہیں، یہ دونوں تعریفیں میں تو نہیں بتا سکتا نا، میری تو ایک ہی ہوگی. تو اتنا زیادہ تضاد جو ہے ملتا ہے اگر پڑھائی کے اندر، اور ہر بات میں کہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کٹا ہوا تصور کیا جائے. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی نبی ہے تو وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو کیا وہ پیچھے واقعی نبی ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی یادداشت مرزا صاحب کی اتنی پختہ نہیں تھی. انہوں نے خود بھی بتایا ہے کہ میری جو یادداشت ہے وہ کمزور ہے، میں کوئی بات لکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں تو حافظہ ساتھ نہیں دیتا. تو اس میں ان کی اپنی طرف سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی ہو، لیکن ہم کسی اور کے ذمہ لگائیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروف ہو تو لگا سکتے.
हाँ कमजोर सियासी किताबें तो नहीं आप किसी की कमजोर। अच्छा एक बात की करप्शन करना चाहता हूँ अमर भाई, मैं इसीलिए ऊपर आया था कि आपने एडिशन की बात की है ना, अगर तज़किरा को उठा कर देखे ना, 35 का एडिशन हो गया, 49 का एडिशन, 59 का एडिशन हो गया, तो इन दोनों में आपको कापी अलामात नहीं मिलेंगे। लेकिन आगे जाकर जो एडिशन छपे हैं 74 वगैरह में, 84 में जाके, उनमें तीसरे चौथे एडिशन में कापी अलामात के नाम से लाम शामिल किए गए हैं, जिनका मिर्जा कादियानी की जिंदगी में शाया होना साबित नहीं है कहीं पर। वो तो मिर्जा साहब की जिंदगी में तो तज़किरा छपा ही नहीं ना, इकट्ठे नहीं, ये तज़किरा सुने ना, मेरी बात सुने ना, तज़किरा बाद में वाकई इकट्ठा किया गया है, लेकिन ये जो कापी इलामात है ना, ये शाया होना भी साबित नहीं है। अगर इल्हाम मिर्जा साहब के रूहानी खजान में मौजूद है, अल-हकम में, अल-बदर में, मिर्जा साहब की जिंदगी में कहीं ना कहीं तो शाया हुए हैं ना, वो तो हो गए मिर्जा साहब की जिंदगी में शाया होने वाले। ये कापी इलामात मसीह मौद का जो एडिशन टाइटल दिया गया ना, इसमें उनका जिक्र साबका 2 एडिशन में नहीं है। ये बाद में कापी इनको मिली है, बाद में उन्होंने शाया किया, मिर्जा साहब की जिंदगी में शाया नहीं हुए थे। ये इनका प्रूफ कोई नहीं है कि मिर्जा साहब की जिंदगी में शाया हुए। ये कापी कहाँ से आई? कोई ना कोई बात है ना आमिर भाई। वो मेमोरी तो ठीक है, वो कह रहा हूँ हर बंदे की, मेरी भी शायद हो जाए उम्र के साथ साथ, हर बंदे की हो जाती है, लेकिन वो इतना नहीं भूल जाता कि वो एक ही किताब लिखते हुए उसमें 2 बातें कर रहा है। हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इनका मुखालिफ है साथ या कोई शरारत कर रहा है तो वो भी तो एक पहलू हो सकता है, या कोई जिसका मकसद हो सकता है कि उनका नाम इस्तेमाल करके बाद में कोई पावर लेनी हो, कोई गद्दी पर बैठना हो, तो ये भी तो नीयत हो सकती है। इस तरह ये जो नईम भाई ने बात सुनाई है ना, ये वाकईतन दुरुस्त बात है और बड़ी मशकूक बात है कि पहले कापी नहीं थी, फिर कापी मिली, फिर कापी गवाच गई, कई सालों के बाद कापी दोबारा मिली, वो दोबारा उसमें से कुछ चीजें थी वो ऐड कर ली, फिर कापी गुम गई, यानी 2 दफा कापी गुम गई है, गवाच गई है। ये बात काफी खतरनाक सी लगती है, सुनने वाला बंदा इस पे यकीन नहीं करता कि भाई ये कोई इस तरह से हो सकता है हकीकी वाकया कि कापी कई सालों तक गुमी रही है, कई सालों के बाद मिली है और फिर गुम गई है। इस तरह के कुछ वाकयात हैं इसमें, ये नहीं, मैं इनकार नहीं करता। है कि दाल में बिल्कुल काला मुझे तो लग रहा है, बड़े अरसे से लग रहा है, क्योंकि इतना तजाद हो नहीं सकता ना। एक बात आपको बता देता हूँ नियो भाई, एक बात आपको और बताता हूँ। जनवरी 1891 में मिर्जा साहब की गुफ्तु शुनीद जो खतो किताबत थी ना हकीम नूरुद्दीन के साथ, हकीम नूरुद्दीन साहब के साथ, उनमें एक खत इनका मौजूद है। जान के दरमियान ये बात अगर आप 100% ना कहना तो 90% वाज़ेह होती है कि हकीम नूरुद्दीन साहब के मशवरे से ये मसीह और मसीह मौद होने का दावा डिस्कस किया गया है। ये बात उनके खतूत में वाज़ेह होती है। यानी कि हाँ, मतलब वो जहाँ किसी निजी महफिल में या कुछ बंदों के अंदर बैठ के भी जो बात करते थे, नहीं मैं उस बात की वो बातें जो है वो मतलब, आप कर रहे हैं, ये बातें बयान हुई हैं, जो तहरीरी सबूत है वो मैंने बयान किया आपके सामने, जो बात मौजूद है। अच्छा, डिस्कशन मौजूद है। ये जो मोहम्मदी बेगम वाला है अल्हाम, ये कौन से एडिशन, पहले 2 कापियों में या जो बाद में 2 नई बनी? नहीं, ये तो शाया हुआ है ना, मिर्जा साहब की जिंदगी में शाया होता है ना, ये तो इश्तिहार है ना, शाया हुआ है। ये तो आईना कमलात में भी मौजूद है, मजमूआ इश्तिहारात में भी मौजूद है, मिर्जा साहब की जिंदगी में मौजूद है, लोगों के साथ डिस्कस हुआ है, अखबारों में इस पर गुफ्तगू हुई है, ये चीज तो शामिल है, मौजूद है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये मकतूबात में भी, जो बात मैंने मकतूबात के हवाले से की ना, खात के हवाले से, वो मकतूबात में भी मौजूद है। जनवरी 1891 का खाता है हकीम नूरुद्दीन साहब को लिखा हुआ, बहरहाल में 4 जनवरी का है, वो उस खात की बात है। ये जो कापी इलामात वाली बात है ना, ये कापी 2 दफा इनको मिली है, जैसे अमर भाई ने बयान किया ना, तो ये बाद में पहले 2 एडिशन तज़किरा के छपे उनमें नहीं थी। इनको किसको मिली है कापी? वो किसने बोला कि मिली? ये बशीरुद्दीन महमूद साहब को मिली थी घर की तलाशी में। वो कौन है? बशीरुद्दीन महमूद साहब मिर्जा साहब के बेटे थे, बड़े दूसरे खलीफा इनके। ये उनका बयान है कि उनको मिली थी कापी, फिर वो इल्हाम दर्ज कराया गया। तो सारा केस हल होया पे है, जवाब ही खुद ही दे देता है। ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। और नहीं है तो मसला तुझे हल कर देता ना खुद ही, कि पहले तक तो चलो ठीक है, पहले खलीफा तक, दूसरे खलीफा साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਦਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 2 ਦਫਾ गायब हो गई है, कुछ थोड़ा सारा दस के ते तुझे खुद ही जवाब दे देता है। जी अस्सलाम वालेकुम न्यू साहब, बात मेरा आपसे सवाल है, आपको किस
कीम साहब दी बात गल को नहीं कर- साहब दी गल सुनो। इनको सुनते हैं, मैं अपनी आखिरी बात करने लगा हूँ। ये कापी के दरमियान तनाजा भी रहा है, इनके दरमियान एक ऑफिशियल मुनाजरा हुआ था इनके और लाहौरियों के दरमियान 1932 लोरी जमात भी सुने होनी तो सही चाहिए, ना। दूसरे 1914 में बनी थी ये, 1914 में ये पब्लिक है। दूसरे खलीफा साहब दूसरे खलीफा के खिलाफ दूसरे खलीफा को खिलाफत मिलने से शुरू हुई थी ये। तो इनके दरमियान 1935 में एक मुनाजरा हुआ था मुबाहिसा रावलपिंडी, उसमें एक शर्त यह भी थी कि ये कापी इलामात पेश नहीं किए जाएंगे। इस तरह की कापी जो थी ना, उसका कोई इलाम पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इसका सबूत कोई नहीं था, मिर्जा साहब का है नहीं है, कोई प्रूफ नहीं था। यानी कि ये जो दूसरे खलीफा साहब है उन्होंने शर्त रखी थी लाहौरी जमात के सरबराह के सामने। नहीं, ये लाहौरियों की शर्त थी। उन्होंने कहा था कि जो लिटरेचर मिर्जा साहब का शाया शुदा है ना, उस पर बात होगी, वहां से हवाला दिया जाएगा। वो भी एतबार नहीं करते इन पर, वो कहते हैं कि ऐसा कोई किया गया, गड़बड़ की गई है, वो ठीक है बात। अच्छा, ये कीम साहब कोई बात करना चाहते हैं? जी, मेरा आप सबसे सवाल है कि ये जो आप कापी की बात कर रहे हैं, गुम होगी, मिल गई, आपके पास क्या सबूत है कि ये वाकई जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? ये उसमें लिखा हुआ है ना, तज़किरा में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? तज़किरा में भी जिक्र है। चौथा एडिशन की इब्तदाइया खोल है, वहां पर ये बातें सारी मौजूद है। नहीं, आपके पास सबूत है तो यहाँ लगा दे। मेरे पास तो वो अभी हमने आपसे आपके पास मेरे पास किताब नहीं है भाई, खोल है, मेरे पास नहीं है किताब। आप नहीं खोल है, है मैंने बता दिया। तीसरा और चौथा एडिशन दोनों खोल है, उनके इब्तदाइया खोल है ना भाई मेरे पास पहले जो तफसीलात हैं लिखी हुई उनमें ये बातें मौजूद है। यार, मेरे वो भाई बात भी मेरे- खोलना पहले। कीम राशिद साहब, जो मलक साहब ने बात की है, आप इससे मुतफिक हैं कि मिर्जा साहब के जो दिमाग के ख्यालात थे उन्होंने समझ लिया कि ये खुदा के इल्हामात हैं? जो भी दिमाग के इल्हामात होते हैं वही इल्हामात खुदा के होते हैं। यानी मलक साहब ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि ख्यालात थे दिमाग के, उन्होंने समझा कि ये खुदा की तरफ से हैं। होते ही वो खुदा की तरफ से हैं, और समझने की क्या बात है? ये खुदा की तरफ से तो होते तो पूरे हो जाते ना, वो कहते हैं पूरे नहीं हुए। जरूरी नहीं है। आपके दुनिया में कई पेशगोइयां करने वाले हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उनकी नई पेशगोइयां पूरी होती, इसका मतलब कि वो झूठे पीर या आप ये कह रहे हैं कि थे खुदा के लेकिन पूरे नहीं हुए। भी ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि पूरे करे या ना करे। अच्छा, मलक साहब कहते हैं कि खुदा झूठा, खुदा की बात गलत नहीं साबित हो सकती। खुदा जो इल्हाम करता है वो जरूर सही होता है और पूरा होता है। मलक साहब को खुदा के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं लगे हुए। खुदा पे यकीन रखते हैं ना? नहीं, यकीन तो आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, हम सब यकीन रखते हैं, लेकिन इस तरह का यकीन नहीं होना चाहिए कि खुदा की कुदरत के खिलाफ बात करें। भाई, खुदा की कुदरत यही है ना। मलक साहब का ये यकीन है कि नहीं, ये नहीं है आमिर साहब, आप समझे मेरी बात को। कुदरत यही है कि सूरज उसने मगरब की तरफ से कभी नहीं निकाला, मशरक की तरफ से निकालता है, और मशरक की तरफ कभी गुरूब नहीं हुआ। साहब अगर वो किसी दिन उसका दिल करे तो मगरिब से निकाले तो फिर आपके बकौल तो निकाल सकता है ना। वो आपका पाबंद नहीं है, ये आप ही चाह रहे हैं, आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि निकाले, वो आपका पाबंद नहीं है। तो आपका पाबंद है कि आपके कहने पे उसने अपनी वो बात से फिर गया। ये जो मैं तो नहीं कह रहा फिर गया, आपने बोला कि यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपनी बात से कुदरत के खिलाफ नहीं करता, ये तो मैं साबित कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब अल्लाह ताला की कुदरत में है कि वो सच्चा है, सच बोलता है, हक है, वो है ना अपनी बात से। कौन सच्चा है? अल्लाह ताला। यार आप अल्लाह ताला को क्या इंसान समझ रहे हैं? आया सुन लें, इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने जो है वो वादे के हरगिज़ जो है वो खिलाफ नहीं करता। अब अल्लाह ताला ने एक वादा किया मिर्जा साहब से कि तेरी शादी यहीं पे जो है वो होगी, किया ना वादा कि नहीं? या बात करें, कह रहे कि बात की अल्लाह रखा साहब। अल्लाह ताला वादा जो करता है वो पूरा करता है, इसमें कोई शक नहीं, पूरा करता है। अल्लाह ने वादा किया मिर्जा साहब से शादी का, मैं भारत लाना, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत अमली के तहत
اس کی حکمت عملی کو سمجھنا بھی بڑی بات ہے. ادھر چلتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں نا, مل کے سمجھتے ہیں, ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بولا کہ تیری شادی وہاں پہ میں کرواؤں گا, ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ کہا کہ نہیں؟ نہیں دیکھیے کہا ہوگا, ٹھیک ہے میں مانتا ہوگا ہوں. یا کہا ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے, احمدی نہیں ہے آپ؟ میں احمدی ہوں الحمدللہ. تو بغیر پڑھے ہی ہو گئے ہیں, ہوں؟ بغیر کتاب پڑھے ہی ہو گئے ہیں. مرزا صاحب کو سننے پڑے, ایمان لائے بغیر ہی آپ نے کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں. منافقت کی ہے, یعنی کہ ان کی بات کو نہیں سمجھا, وہ جو پیغام لائے وہ نہیں سمجھا. ایک منٹ, آپ ناسمجھوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان باتوں کا کیا, اس سے کیا تعلق؟ حکیم راشد صاحب تھلے آ جائیں, وہ یہ شادمیت کریں گے مرزا صاحب علیہ السلام کی. یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا الہام نہیں پڑھا مرزا صاحب کا؟ ہاں جی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا, ویسی بات کی ہے, ان کو الہام ہوا ہے بس. الہام ہوا ہے, ویسی بات کی ہے نا, اللہ نے وعدہ نہیں کیا, صرف بات کر دی ہے. چلو ایک میں وعدے والی گل رکھ دینا, وہ وعدہ بھی دیکھنے نے خدا نے پورا کیتا یا نہیں. میں ایک نویں نہ چھیڑی یار ہوں. نہیں, وہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ 80 یا 2-3 برس کم یا زیادہ کروں گا, اور اس کو انہوں نے نشانی ٹھہرائی ہے اپنے کاذب نہ ہونے کی. تو یہ خدا نے اپنا وعدہ کب پورا کیا ہے؟ یار میرے کیا نام ہے, یہاں پہ پھر وہی بات, ایک منٹ میرے بھائی, میں جواب دیتا ہوں. یہاں پہ پھر وہی ملک صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وعدہ کیا اتنی عمر بڑھاؤں گا. اور ملک صاحب والی بات تو ہے, پتہ ہے ہمیں, وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. یار سن بھی لو نا, سن بھی لو, میرا جواب بھی سن لو نا باری باری. منہ سے اقرار تو آپ کر رہے ہو کہ ملک صاحب ایک منٹ حوالہ لانا حوالہ جو نہیں, اب میری بات سنیں گے نہیں تو آپ کو پھر سمجھ کیسے آئے گی. دیکھیں یہاں پہ یہی چیز ہے کہ عمر کا وعدہ کیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے, اور دماغ جو ہے وہ آگے سے اپنے اس کے دل سے وعدہ کرتا ہے. یہاں پہ انسان کی باڈی میں 2 چیزیں ہیں, دل اور دماغ, جو پوری باڈی کو, یار سن لو بیچ میں نہ ٹوکو پلیز. میری اسکرین بڑی بات آپ کی نا, کہ دماغ کس سے وعدہ کرتا ہے؟ دماغ وعدہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ایک الہام کی صورت میں بات ڈالتا ہے دماغ میں, ٹھیک ہے, دماغ اور دماغ جو ہے وہ آگے دل کو گائیڈ کرتا ہے, وعدہ نہیں کرتا, گائیڈ کرتا ہے. دل کو جو خواہشات ہے اس کا احترام کرتا ہے دماغ جو ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ رکھا صاحب, اب یہ یار میرے بھائی بات کا, یار جلیبی بنا رہے ہیں نا, یہ سیدھا وعدہ لکھا ہوا ہے, آپ نے بتائیں کہاں پورا ہوا؟ وعدہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ دیکھیں, ابھی دیکھیں مرزا صاحب بتا وعدے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ, یہ انسانوں کے لیے وعدے ہیں. یہ دیکھیں نا, خدا کا وعدہ خلافی یا وعدہ ایک وفا کرنا یہ انسانوں کے بس میں, اس کے میں خدا تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, ابھی خدا تعالیٰ کا تعلق یہ ایک عقلی, اور میرے بھائی یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ عقل مند انسان کے لیے اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے, اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے تو کیوں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ الہام کر کے کہا؟ الہام کیا نا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں, الہام تو ہے. تو اللہ کا تعلق آ گیا کہ نہیں؟ نہیں, اللہ, میں نے میرا خیال کو 15-20 منٹ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی, شاید آپ نے نہیں سنی. میں نے یہ کہا یار کوئی اور پڑھا لکھا تھلو جے کو بھائی بیٹھے تھے, آج یار مہربانی کرے. مجھے ذرا اجازت دیجئے, ان کو میں جانتا ہوں, میں ان کا حل نکال لیتا ہوں پلیز. یہ ان پڑھ خود ہیں تو ان کو پتہ ہے. ہم نے ووٹنگ نہیں کرنی, ہم نے علمی جواب دینے ہیں پلیز. جی اب بتائیں جی, کیا سوال آپ کا جی؟ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ دیکھیں یہ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. پہلے پیچھے سے پوری عبارت پڑھ کے لائیں, اوپر سے پڑھ دیتا ہوں, ہاں. حافظ صاحب علم سے بے بہرہ ہیں, ان کو خبر نہیں کہ
خانہ امی علماء اور اولیاء ہمیشہ اسی دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے، اور کسی عیسائی یا یہودی کو طاقت نہ ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے افطراء کے طور پر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے زندگی کے 23 برس پورے کیے ہوں، 23 برس پورے کیے ہوں۔ پھر حافظ صاحب کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس دلیل کو توڑ سکیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بغض جاہل اور نافہم مولوی میری ہلاکت کے لیے طرح طرح کے ہیلے سوچتے رہتے ہیں تا یہ مدت پوری نہ ہونی پاوے، جیسا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح کو رفع سے بے نصیب ٹھہرانے کے لیے صلیب کا حلیہ سوچا تھا۔ اس سے دلیل پکڑی کہ عیسیٰ ابن مریم ان صداقتوں میں سے نہیں جن کا رفع اللہ ہوتا رہا، مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا تھا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا، جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے نبیوں کا رفع ہوا۔ سو اسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں 80 برس یا تو 2-3 برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا، تاکہ لوگ کم عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں، جیسا کہ یہودی صلیب سے نتیجہ عدم رفع کا نکالنا چاہتے ہیں۔ اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیث مردوں سے بھی تجھے بچاؤں گا، یہ دوسرا وعدہ، جیسا کہ اندھا ہونا اور اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالے۔ اور خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ بعض ان میں سے تیرے پر بد دعائیں بھی کرتے رہیں گے، مگر ان کی بد دعاؤں میں انہی پر ڈالوں گا۔ اور در حقیقت لوگوں نے اس خیال سے کسی طرح لو تکولا کے نیچے مجھے لے آئیں اور منصوبہ بازی میں کچھ کمی نہیں کی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں ایک بات سنیں، یہ آپ کے علم سے دور کی باتیں ہیں، لیکن میں بتاؤں گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی رسول اگر بتا دیتا ہے اور ڈکلیئر کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے مخالفین اللہ کی وحی کرنے کی، اعلام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان باتوں میں اسے اللہ اعلام وحی کرے گا کہ میں تجھے اس سے بچاؤں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی انسان کے عقل کے اندر اللہ دماغ میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، ان کی یہ جو باتیں ہیں تجھے کذاب ثابت کرنے کے لیے یہ میں کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو اللہ کی اعلام وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے کی ہیں، یہ اس کی عقل میں پہلے سے باتیں موجود ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں علم سے۔ یہ باتیں جب اللہ کسی کو نبی رسول ڈکلیئر کر دیتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا تو میرے ساتھ اللہ ہے، اور یہ وہ باتیں اللہ کا نام لے کے اللہ نے وعدہ کیا، یہ وہ اسی طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی رسول خود بنا کر میرے مخالفین کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ وہ دلیلوں سے وہ نبی رسول یہ کلام کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے یہ جو انہوں نے میرے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان سے میں باز رہوں گا، یہ خود ان کا شکار ہو سکتے ہیں، میں نہیں ہوں گا۔ تو وہی انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا اعلام ہوتا تو بقول آپ کے ماشاءاللہ بڑے عقل والے لوگ ہو آپ، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر سکتا ہے 80 سے 2-3 سال اوپر یا 2-3 سال نیچے، اللہ تو بتائے گا 80 سال تو 1 منٹ یا 1 دن یا 2 دن۔ یہ انسان کی سوچ ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں وہ جس چکر میں ہیں مجھے مارنے کے، بددعائیں کرنے کے، اور کہتے ہیں ہم تجھے مار دیں گے، تو مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، میں اس سے محفوظ رہوں گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جسے نبی رسول بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، ابھی ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے، یہ طلعہ صاحب اوپر ایک بات لکھی ہے، مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف رفع کروں گا۔ کیا خدا نے یہ وعدہ پورا کیا؟ بالکل وعدہ پورا کیا، کیوں نہیں؟ وہ مسیح کو، اس کو کیا انہوں نے، اس کے مخالفین نے کیا موت دے دی؟ صلیب سے خدا نے بچایا، تو کیوں نہیں بچایا؟ یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ آگے سنیں نا، آگے سنیں نا، آگے اچھا سوال کر کے زیادہ زور سے پھر سوال کرنا ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ مین پوائنٹ آگے ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پہلے ایک وعدہ پیش کیا جو پورا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اگلے اس وعدے کو دلیل بنا کے اپنا وعدہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے منصوبے کے خلاف خدا نے۔ آپ جگہ پر پہنچ گئے ہو، آپ بس رک جاؤ، آپ جگہ پر پہنچے ہو، لوگوں کے منصوبوں کے خلاف۔ لوگوں کے منصوبے کیا تھے کہ تو مر جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، تجھے مار دیں گے۔ تو وہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے اللہ نے کوئی اعلام وحی کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم میں یہ وعدہ ہے
کہ جو جسے اللہ تعالیٰ نبی رسول بناتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول نے اپنے عقل سے اس علم کو جو اللہ کا قانون ہے وہی اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. آپ کے سوال دوبارہ ریپیٹ کرنے سے جلیبی نہ آپ کی بات بنائیں، میں وزن صرف آتا ہے تو کر لو دوبارہ. اتنا صرف بتا دیں کہ کیا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں، یہ کون سا؟ کہ میں تیری عمر جو ہے وہ 80 برس کروں گا یا 2 یا 3 ہوں. میں نے آپ کو بتایا اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے الہام کے ذریعے وعدہ ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 80 سے نیچے یا 80 سے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے نبی رسول تھے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی عقل سے یہ بات کی کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی رسول ہوتے ہیں یا اللہ کے دین کے ساتھ ہوتے ہیں، وعدہ ہے کہ ملک صاحب کہڑے نال ضد چ پیا انہوں کو اسلامی کیلنڈر نہ پوری کرنی ہوندی. چلو جی اسلامی کیلنڈر نال کر لو. کر اسلامی کیلنڈر نہ پوری ہوندی ہے. میں کیوں کروں، آپ پیش کریں نا، آپ کر کے دکھائیں، لگائیں سامنے. کیلنڈر سے 80 سال پوری ہوتی ہے. دماغ اپنا صحیح چلتا ہے تو بندہ اچھا آپ دماغ اپنا لگائیں نا، دکھائیں کیسے 80 سال پوری ہوتی ہے. یہ تیرے 5-6 دنوں کا پھر سوال میں ہونے تینوں کر کے کٹ کے دیاں گا. دیں نکال کے دیں. طلعت صاحب نے تو اسے ویسے ہی اختراع کہہ دیا ہے، ان کا اپنا، ان کی اپنی ان کا اپنا بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بیوقوف انسان خدا دا نہ لو. ہنے قرآن دی آیت پڑھی ہے گیا ان اللہ جاہل اکبر. میں نے آپ کو کہا کہ نبی رسولوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتا ہے، ہوتی ہے. یار یہ شیان علی کی کال تو لیجئے گا اوپر. کہ تسی تھوڑے ہو تو ہی پارے ہستے. میرے کوئی مسئلہ نہیں طلعت بھائی، کیا بات ہی کر رہے ہیں یار، کوئی گالم گلوچ تو نہیں کر رہے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بنی اسرائیل بھائی. جی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مرزا صاحب نے فلاں چیز کو اپنا صدق اور کذب کا معیار بنایا ہے، مرزا صاحب نے محمدی بیگم کی پیشگوئی کو بھی اپنے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہے. تو رہ گئے جلدی پہنچ بھائی. اے لیٹ ہو گیا یہ پٹڑیاں دیکھیں. اے لیٹ ہو گیا پھراواں پر یہ پٹڑیاں دیکھیں. پٹ میرے ویر پٹ. نہیں مرزا صاحب نے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ تاکہ لوگ کم عمری سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں. تو مرزا صاحب نے اس وعدے کو بھی جو ہے وہ اپنے کاذب نہ ہونے کی دلیل بنائی ہے، حالانکہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. باقی یہ جو مرزا صاحب کی عمر والی بات ہے نا، یہ بھی جھوٹی نکلی. عبدالحکیم پٹیالوی نے پیشگوئی کی تھی مرزا صاحب کی کہ یہ 3 سال کے اندر مر جائیں گے، مرزا صاحب مر گئے تھے. شیانی نے صاحب رکیے گا. اچھا پیشن گوئی کیا ہے، کس سال میں فوت ہونے کی ہے بنی اسرائیل بھائی؟ 80 سال 2 یا 3 سال کم یا زیادہ. جی ڈاکٹر صاحب 75 سال بن دینے اسلامی کیلنڈر دے ہجری کیلنڈر دے حساب نال. انج 73 بن دینے تے باقی 75 بن دینے. دسو 80 کرو. نہیں 80 نہیں ہے نا، ان کے فرمان میں 80 سے داؤد صاحب کہہ رہے ہیں پوری ہوئی ہے یار. 75 اور 80 میں نہیں. اب ایک منٹ نیو صاحح چلو 80 تو نیو صاحب ایک منٹ میرے سوال کا جواب دے دیں. ایک منٹ حوصلہ کریں نا. آپ مجھے بتائیں یہ ایکوریٹ ہو سکتے ہے یہ بات 80 سے 2-3 سال کم یا 80 سے 2-3 سال زیادہ؟ طلعت صاحب یہی تو بات وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے نہیں، آپ تو سیم خدا بات ہی کے کر رہے بندے ہیں. اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ جو مخالفین تھے جو انہیں مارنا چاہتے تھے اللہ ان سے محفوظ رکھے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تجھے مار دیں گے، مار دیے جاؤ گے، اس سے اللہ محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے انہوں نے پھر یہ تھا مین مدعا. ٹھیک ہے انہوں نے 7-8 باتیں کی ہیں، اس میں سے ٹھیک ہے 3-4 وہ پوری ہو گئی ہیں کہ کسی نے ان کو مارا نہیں یا وہ 30 سال 33 سال نکال گئے. یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو وہ عمر کی بتا رہے ہیں وہ عمر کی وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ عمر کی جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں، جو پوری ہو گئی ہیں وہی ضروری تھی. اصل ان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ان کو دشمنوں کے شر سے، ان کے قتل کے ارادے سے، وہ اصل بات وہی ہے، وہی الہام ہے، وہی ان کے لیے ایک خوشخبری ہے. وہ انہوں نے اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایک وہ کر کے نہیں تو مرزا صاحب کی عمر تو مرزا صاحب کی عمر 76 قمری سال تھی.
1290 ہجری میں ان کو مکالمہ مخاطبہ الہی سے مشرف کیا گیا اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، تو اس طرح 1250 ہجری بنتی ہے، تو وہ 1835 بنتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ قمری سال دیکھیں تو ان کی عمر 76 سال بنتی ہے۔ 75 سال، 75 سال 6 مہینے 10 دن۔ وہ پھر بھی پوری نہیں ہوتی نا۔ ہاں یہ وعدہ تہاڈے لیے تو کچھ بھی پورا نہیں ہونا۔ یار یہ میرے لیے یعنی ایک شخص 1865 میں کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے گا، اور وہ اس کی 75 سال 6 مہینے 10 دن عمر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں گل تو نہیں نا بنی، کیونکہ آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی آپ کہیں گے نہیں پھر بھی نہیں۔ مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں دائم المرض آدمی ہوں، مدقوق شخص ہوں، میں سیڑھی چڑھتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتہ اگلی سیڑھی پہ میری جان نکل جائے گی، پر اللہ تعالیٰ میرے مخالفوں کو میرے ارد گرد مار رہا ہے، مجھے نہیں مار رہا، جبکہ میں اس کے اوپر ہر روز جھوٹ باندھ رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، میں اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا، میں یہ اور خدا مجھے نہیں مار رہا، میرے دشمنوں کو میرے ارد گرد مار رہا ہے۔ تو پھر بھی اگر کسی کو اس میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل تھے، تو پھر اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ اعتراض تو کرتے ہیں آپ بیٹھ کے سارا دن۔ ٹھیک ہے، بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا۔ تو یہ آگے بھی بات لکھی ہے، باقی کی جو باتیں ہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام حبیث مردوں سے بھی تجھے بچاؤں گا، جیسا کہ اندھا ہونا، اور اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالے۔ ہاں ساری باتیں پوری ہوئی ہیں۔ تو مرزا صاحب کسی مرض سے نہیں مرے؟ نہیں، کسی مرض سے نہیں مرے، وہ تبھی موت ان کو آئی ہے، اور عین اس وقت جب ان کی پیشگوئی پوری ہو گئی تھی۔ سبحان صاحب ایک منٹ، وہ عقل والے بیوقوف انسان، کوئی اگر مرض ہو ہی نہ ہو تو انسان کو موت آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ یہ تینوں ہی آئے گی، تینوں ہی بغیر مرض تو موت آئے گی۔ اگر تو ہارٹ اٹیک موت سے مرے گا تو بھی اچھا ایکسیڈنٹ بھی مرد ہے؟ جی نیو صاحب ایکسیڈنٹ بھی مرد ہے طلعت صاحب؟ تو ان مرض ہی ہوگا، تو انہوں نے فرمایا انہیں وہ مرض ہوئی لگی ہے، تو کوئی بتا دو ایسی مرض۔ یار یہ کون سی مطلب دلیل ہے کہ جو وعدہ کیا ہے؟ یار تمہیں نہیں لگتی تم نہ مانو، ہمیں لگتی ہے ہم مان لیتے ہیں۔ بات تو دلیل تو پوری ہو گئی ہے، نہ مانو ہمیں لگتی ہے ہم نے مان لیا۔ پوری ہونے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کا کیا علاج کر سکتے؟ لمبی، جب آپ کہہ رہے ہیں لمبی عمر، تو لمبی عمر میں تو پھر 900 سال بھی آتا ہے۔ لمبی عمر میں تو 900 سال اگر جی لیتے، آپ نے کہتا ہے 9000 سال بھی آتا ہے۔ ہم میکسیمم کو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے پاس 950 سال آتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، 950 سال بھی یہ آپ کی دماغ کی اختراع ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت نوح کی عمر 900 سال تھی، بلکہ ان کی نبوت کا زمانہ تھا وہ۔ یہ آپ نے بنائی ہوئی نا یہ باتیں، ان کی عمر 900 سال تھی۔ نیو صاحب یہ بھی تو آپ 45-50 سال کی عمر میں اگر اس کے مخالفین کہیں کہ تجھے مار دیں گے، مر جو، تو وہ کہے کہ مجھے اللہ نے لمبی زندگی کا بتایا ہے، اور 75-76 سال تک وہ اگر زندہ رہتا ہے تو یہ زندگی لمبی ہوگی یا نہیں؟ طلعت صاحب یہ میں کہتا ہوں بالکل نارمل باتیں ہیں، یہ عام ہم بیٹھ کے اکثر کرتے ہیں۔ میری عمر سنیں نا، بات سنیں نا، بڑی نارمل باتیں ہیں، عام محفلوں میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی، لیکن جو اوپر الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے وعدہ، یہ الفاظ اس کو بدل دیتے ہیں سارے۔ میں نے آپ کو بتایا، سنو، اگر آپ حقیقی وعدہ کہہ رہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، حقیقی وعدہ ہوتا بات تو سنے یار، حقیقی وعدہ یار بات نہیں کرنے دیں۔ اگر حقیقی وعدہ ہوتا تو اس طرح اللہ بات کرتا، پتہ نہیں 80 سے 2-3 نیچے یا 80 یا 2-3 اوپر دوں گا۔ وہ یار یہ انہوں نے اپنے نظام سے بتائیے کہ لمبی زندگی اتنی ہو سکتی ہے میری، انہوں نے اپنے زاویے سے بتایا، اللہ نے لمبی زندگی کا بتایا ہوگا، انہوں نے یہ اپنی استراحت سے بتا دیا کہ میری اتنی ہوگی، 80 سے 2-3 سال نہیں۔ یہ جو الفاظ ہے نا، عربی کے الفاظ جو تھے نا، ان کو جو الہام ہوا تھا 80 حولاً او قریباً من ذالک، یعنی 80 سے
کے قریب ترین. تو قریب تو یہی ہوتا ہے نا, 80 کا مطلب ہوتا ہے 75 سے 80 یا 80 سے 85, یہ قریب ترین ہے 80 کے. تو ان کے 75 سال 6 مہینے 10 دن عمر ہوئی. پھر آگے ان کو یہ بتایا ہے, پھر آگے بھی سنے الہام, وَتَرَا نَسْلًا بَعِيدًا, یعنی تو ایک دور کی نسل دیکھا. انہوں نے اپنے پوتے بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں پوری کر دی ان کے باتوں میں. کوئی نہیں مانتا تو اس کا تو ہم کوئی کچھ نہیں نہ کر سکتے. میری باری, مجھے ایک منٹ دینا, میری باری آپ کر لینا 1 منٹ سے. آپ مجھے ابھی آپ نے کیے, پھر چوہان صاحب نے کیے نا, مجھے وہ پچھلی بات گزر جائے. 10 سیکنڈ ٹوٹل 10 سیکنڈ میں یہ عرض کر رہا ہوں. اگر ایک بندہ کہے ایک کو 80 ایک کو 70 اور کہ 80 کے نزدیک, تو اگر 75 ایئر 5 منتھ ہو تو یہ 80 کے نزدیک جائے گی یا 75 کے نزدیک جائے گی؟ ٹھیک ہے, میں یہ بات ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ عام گفتگو میں جب آپ یہاں پہ اکثر بات کرتے ہیں, جس بات کے اوپر آپ کی شورٹی بھی ہو نا, یقین بھی ہو, پھر بھی آپ بات کرتے ہو, اکثر کہتے ہیں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں عقل کل نہیں ہوں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, میں انسان ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کر دیتے جو مخالف ہیں, مخالف کو سنانے کے لیے کہ بھائی آپ جو مرضی ہے کر لو, اللہ کی جو وہ مدد ہے وہ میرے ساتھ ہے. اس طرح کی بھی تو بات ہو سکتی ہے. تو سارا وقت وہ یہی کہتے رہتے ہیں, وہ سارے وقت انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. تم مر رہے ہو میرے ارد گرد سارے, تو میں جو خدا پہ تمہارے خلاف جھوٹ باندھ رہا ہوں, مجھے تو اللہ بچا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو, میں سچا ہوں. چوہان صاحب ٹھیک ہے, یہاں الفاظ دیکھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, سامانین حولاً و قریباً من ذالک. پھر آگے کھینچ کے 5 سال 2 سال ڈال کے, یا وہ مرض والی بات ہے یا اور باتیں, اس کو کیوں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کون سے مرض کی بات ہے, کس مرض کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آگے ساتھ پڑھے نا ساری بات. کہاں سے پڑھوں؟ اچھا پڑھ کے سنائے, میں تو دیکھ نہیں رہا, مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام حبیث مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا, جیسا کہ اندھا ہونا. ہاں ٹھیک ہے, تو اندھے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ ان کو ذیابیطس تھی, تو ان کو یہ تھا کہ وہ نزول الماء, جو پانی انسان آنکھوں سے نکلتا ہے تو اس سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں, تو اندھا بھی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی 2 عضو انہوں نے کہا, اس کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر رحمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی پورا ہوا. وہ اپنا کام پورا کر کے وقت کے حساب سے دنیا سے گئے. ان کے سامنے سارے مرے ہیں, تو وہ محمدی بیگم کا شوہر کیوں نہیں مرا 2.5 سال کے عرصے میں؟ اب دیکھیں نا, ایک غیر متعلق بات, محمدی بیگم کے متعلق ہم بات علیحدہ کر لیں گے. یہ کیوں نہیں مرا, وہ فلانا کیوں نہیں مرا, یہ یعنی باقی جڑے مر گئے وہ نہ دی ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں مرا, اس نے نہیں تھا مرنا, کیونکہ اس نے جو مقصد تھا اس کا وہ پورا ہو گیا تھا. چوہان صاحب وہ جو تیری صحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ کیا بات ہے؟ چلو ہوں نویں کہانیاں بیچ پاؤ گے. تو ٹھیکہ تو لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, بعد پہ موت پئی تھی, انہوں نے نہیں دی پہنی. اللہ تعالیٰ نے ٹھیکہ ان کا لیا ہوا تھا. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ مطلب کیا حمایت کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ ان کو صرف یہ بتا رہا تھا. نہیں, دیکھیں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میری بیماری ہے نا سر درد کی, اور یہ ان کو جو نیچے پیشاب کی بیماری ہے, اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں کام نہیں تھا کر سکتا, میں نے دعا کی اللہ میاں یہ ہٹائے دے مجھ سے. اللہ میاں نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہٹائی جائیں گی. سنیں نا, جیسے ڈیمینشیا ہے یا ڈائبٹیز ہے یا پیشاب کا مسئلہ ہے یا سر درد ہے یا اور باقی ہیں, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیمینشیا تو ان کو نہیں تھا, انسومنیا تھا, نیند نہیں آتی تھی. ہاں, تو یہ تو کوئی انسومنیا تھا بھئی. 85 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, آپ نے کتنی لکھی ہیں؟ طارق صاحب شوگر میں نیو کو بھی معلوم لگاؤ, 5 سال دو نیو 100 کتابیں لکھ لے گا, ٹینشن نہ لو, پیسے لاؤ. اصل بات یہ ہے ہوں چول نہیں مارنی, 5 سال دیو 100 کتاباں لکھ کے دیں, 500 لے کے دیں گا. اصل بات دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے باتیں, اور ایک نہیں کر رہا,
وہ کہہ رہا ہے बारिश की तरह वही हो रही है और अल्लाह ताला पर इफ्तरा करता जा रहा है और उसके इर्द गिर्द उसके मुखालिफ मर रहे हैं। चलो छोटो 5 साल महीने च लिख ਦਾਦਾ ਜੀ देंगे। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡਨੇ ਆ। मैं कह रहा तारिक चौहान साहब इससे क्या भाई, ये तो बल्कि और गलत बात आप बता रहे हैं कि एक बंदा नॉर्मल बात कर रहा है और एक बंदा बात तो नॉर्मल ही कह रहा है लेकिन उसको अल्लाह के साथ जोड़ रहा है, ये तो डबल जुर्म कर रहा है ना। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर गजब नाजिल करना है कि उन लोगों पर जो उसको कह रहे हैं कि तू झूठा है, वो तो सही कह रहे हैं। क्या शक्ल है गजब की? क्या गजब की ये शक्ल होती है कि इंसान जिल्लत की मार से मारा जाता है, अपने वक्त जो जो वो दावे करता है वो उसके पूरे नहीं होते। जैसे कि उन्होंने कहा मेरी 80 बरस उम्र होगी उसके इर्द गिर्द, तो दूसरे लोगों की उम्र होनी चाहिए। इनको तो शुरू में मार देना चाहिए था अल्लाह ताला ने कि ये झूठ बांध रहा है अल्लाह ताला की तरफ, और लोगों को बता रहा है ताउन के वक्त, लोगों को बता रहा है जो शख्स ये कहेगा ना कि मेरे ऊपर ताउन नहीं आएगी वो ताउन से मरेगा। उन्होंने चैलेंज किया, तो अल्लाह ताला उसकी क्यों सुन रहा है भाई? ताउन पे तो कादियान में ताउन आती, सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद मर जाता, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है खुदा ताला अच्छा, यानी कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मिर्जा साहब के साथ था और उनके मुखालफों के खिलाफ था। यानी कि मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जो तेरे पे ईमान लाएगा वो बीमारी से बच जाएगा ताउन से, उससे उनसे अल्लाह ताला कलाम कर रहा है। और वो जो गोरा जिसने मिर्जा साहब की वफात के बाद जो है वो उसकी दवाई निकाल दी ताउन की, उससे अल्लाह कलाम नहीं कर रहा, उसे नहीं बता रहा। अल्लाह मिर्जा साहब को दवाई का कोई फार्मूला बताता नहीं, अल्लाह ताला ने दवाई नहीं बताई। अल्लाह ताला, ये तो ज्यादा बड़ा बात है कि दवाई की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तेरे ऊपर नहीं होगी ऐसी कोई जो तेरे साथी हैं, तो वो उनके मुतालिक नहीं हुआ। ये आपके लिए निशान नहीं है कि कादियान में मिर्जा साहब और उनके अपनी फैमिली के लोग, उनमें से कोई नहीं मरा, और वो जो मुखलिस उनके साथी थे उनमें से कोई नहीं मरा। उनके घर बल्कि मौलवी मौलाना मोहम्मद अली को जब बीमारी हुई तो लोगों ने कहा शायद उनको ताउन हो गया, तो उन्होंने कहा अगर ये ताउन से मर गया तो मैं झूठा साबित होऊंगा। नहीं, उनके घर में जो नौकर था वो नहीं मरा ताउन से, और नौकर मरा भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि जो उनके मानने वाले लोग हैं, जो सच्चे मानने वाले हैं, उनके मुतालिक ये बात हो रही है। सच्चे माने तो नौकर के ईमान का फैसला किसने किया? तो नौकर उनका ईमान लाने वाला होता है। नहीं, नौकर मर गया, बता देना, नौकर उसका गैर मुस्लिम था। नहीं, जो मुस्लिम कोई अहमदी भी हो जाए, मिर्जा साहब पे ईमान भी लाए, अगर उसका ईमान खालिस नहीं है तो वो फिर भी उसके ऊपर वादा नहीं है। ये देखिए मिर्जा साहब ने ना ये खुद लिखा हुआ है कि जो मोमिन कामिल होता है ना वो ताउन से नहीं मरता, लेकिन दूसरे लोग जो कामिल नहीं होते उनमें कमजोरियां होती हैं, अगर वो ताउन से मर भी जाएं तो अल्लाह ताला के नजदीक वो शहीद होते हैं। मतलब वो नौकर शहीद हुआ है भाई, नौकर के मतलब हमें क्या पता, हम वैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो जर्नल बात वैसे बात कर रहा हूँ कि ये कहना कि जी सारे के सारे बचेंगे, ये तो मिर्जा साहब ने कभी कहा ही नहीं। मिर्जा साहब ने बोला कि ये ताउन का मर्ज मेरे घर में नहीं आएगा, लेकिन वो घर में भी आ गया। हाँ, तो घर से मुराद उन्होंने यही कहा था ना कि जो लोग मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, सच्चे ईमान लाने वाले हैं, उनसे ये मुराद है। वरना तो अगर ये आपकी दलील हो तो जंगे बदर में मुसलमान भी शहीद हुए थे, हालांकि वो हक पर थे। ये आप तावील पेश कर रहे हैं। मिर्जा साहब की जब ये पेशन गोई पूरी नहीं हुई उसके बाद उन्होंने बोला ओ भाई आपके लिए तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, आपको तो कोई भी बात बताएंगे, आपने कहा नहीं पूरी नहीं हुई, मिर्जा साहब ने पहले तो नहीं लिखी कि मेरे पे सच्चा ईमान लाने वाला जो है वो ताउन से नहीं मरेगा। तो ये तो 100% बात है, कॉमन सेंस है। जब इतराज होता है तो फिर ही बताया जाता है ना कि तुम लोगों को अक्ल नहीं है। मसलन वादा और वईद की पेशगोई में फर्क होता है, तो लोगों को अगर नहीं ये कॉमन इल्म पता तो जब कोई इतराज करता है उसको बताया जाता है कि भी वादा की पेश कोई और होती है, वईद की पेश कोई और होती है। ये इतराज करने पर बताया जाता है जी पहले ही सारा मजमून लिख के रख दो कि ये लोग इतराज करेंगे। जो इतराज करता है उसको बताया जाता है कि असल ये बात है। तारिक चौहान साहब, आपकी अपनी ही बातों में तजाद आ गया है कि ताउन से मरने वाला शहीद होता है, जब उनका नौकर मरा है तो शहीद तो जो वो होता है, ताउन से मरने वाला शहीद नहीं होता, मोमन आदमी जो होता है ताउन से अगर मरे, जो ईमान लेके आया है लेकिन ईमान उसका मजबूत नहीं है, कामिल ईमान नहीं है उसका, अगर वो मर जाए ताउन से तो अल्लाह ताला उसके लिए ये एक तरह की कफारा बना देता है उसकी कमजोरियों का। लेकिन जो मुखालिफ है वो ताउन से मरे वो तो जहन्नमी है। जो जितने भी मुखालिफ थे मिर्जा साहब के ताउन से मरे वो शहीद नहीं, वो जहन्नमी थे।
تو چوہان کیونکہ وہ صاحب منکرین تھے. اپنی ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کی مسلمان کی تعریف بتا رہا ہے وہ جھوٹ بتا رہا ہے بھئی آپ کا فہم ہے نا قرآن کے متعلق، کہ یہ کوئی فلان وہ آپ کا غلط فہم ہے. وہ یہ کرے گا. آپ کے فہم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ قرآن کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے. الہام قرار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو الہامات اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں شادی وغیرہ کے یا کسی کی موت کی پیشگوئی کر دی، یہ الہامات خدا کی طرف سے نہیں تھے. مرزا صاحب نے کہا یہ خدا کی طرف سے، انہوں نے ان کو سمجھ لیا کہ خدا کی طرف سے. یہ ایک ایسی بات ہے جس نے یہاں پر جتنے لوگ تھے نا ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں تو گش کھا کے اس وقت گیا ہوں اٹھیا ہوں. تو اب آپ اس پر بتائیں کہ جو یہ کیم راشد صاحب بھی متفق ہو گئے ہیں کہ ہاں وہ ہوتے ہیں خدا کی طرف سے لیکن وہ اپنے دماغ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے اس لیے پورے نہیں عامر صاحب غلط بیانی نہیں کرو. آپ نے میری بات سمجھے نہیں تھے. میں نے کہا تھا کہ وہ الہام ہی وہ نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو. تو وہ میرا کہنے کا مطلب نہیں بات سن لیں. لیکن الہام جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آگے اس کا ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ ریسیور کا کام کرتا ہے. ریسیور وہ دماغ میں جب بات آتی ہے وہ آگے اس کو بعض دفعہ وہ نہیں کلیئر کر سکتا. دماغ انسان کو دل کے اوپر کلیئر واضح نہیں کر سکتا، کلیئر نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن الہام جو ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے. ہونے کی وجہ سے چوہان صاحب وہ واضح نہیں ہو سکا، تصویر پوری واضح نہیں بنی. لیکن دیکھو نا اپنے دماغ کی وجہ میں نے پہلے یہ ایک مثال ٹھیک آگے سمجھے سب بات دیکھو نا، ایک بیچارہ بیمار ہے، معذور ہے، دماغی طور پہ ذہنی طور پہ معذور ہے، اس کو الہام ہوں گے بھی نا تو وہ آگے بیان نہیں کر سکے گا. یہ نہیں کہ اس کو الہام نہیں ہوتے، الہام ہر ایک انسان کو ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ معذور ہے یا شیطانی دماغ ہے اس کا. نہ منڈا دیو چھڑ دیو تواڈے تو بھارا کام ہے. بچہ تو بہت سیاح ہے، مجھے تو لگتا ہے تو بہت سیاح ہے. آپ نے کہا کہ کچھ الہامات واضح نہ ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب نے ان کی کوئی وضاحت کی، لوگوں کو بتایا، لیکن وہ پورے نہ ہو سکے. ملک صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے نہ ہو سکے، غلط بات نہ کریں. ان کا الہام پورا ہوتا ہے، ہر الہام پیشگوئی ان کی الہام پورے ہوئے ہیں. اور یار تو چپ کر جا، بغیر نہ کر دو. جو ملک صاحب نے بات کہی ہے وہ تو صاف ہے، ہم بیچ میں بولتا جا رہا ہے. یار چپ تو کرے نا. وہ تو بالکل ریکارڈنگ ہوئی پڑی ہے کہ ملک صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ بعض الہامات ملک صاحب نے بات کہی ہے، کیا ہم ان کے منہ سے وہ خود ایکسپلین کریں، کیونکہ پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوں گے، ہمیں تو ٹرسٹ نہیں ہے. ملک صاحب نے کہ وہ تو درست ہے کہ نفسانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، اگر خود رحمانی بھی ہوتے ہیں. یہ تو درست بات ہے، اس میں تو کوئی نہیں ایسی غلط بات. یونیورسل ہے فارمولا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا. سب موجود ہے، آپ ایکسپلین کر دیں. پوچھ لیں ملک صاحب سے. جی راشد بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بھائی نے انہوں نے بھی تصحیح کر دی. وہی بات ہے چوہان صاحب والی، نیو والی، وہ عقل کی بات ہے. یہ بات عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. نہیں، الہامات کے بارے میں نے جو بات بیان کی ہے کوئی گڑبڑ کی، یہی بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ بعض باتیں جو مرزا صاحب کی پوری نہیں ہو سکیں وہ ان کے یعنی انہوں نے خدا کے الہام سمجھ لیے تھے لیکن وہ خدا کے الہام تھے نہیں. ملک صاحب آپ نے ایسا کہا تھا؟ کیونکہ یہ تو ایک عمومی بات ہے نا کہ نفسانی، رحمانی، شیطانی الہامات، لیکن مرزا صاحب کے الہامات تو سارے کے سارے رحمانی تھے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا اپنا ذاتی کوئی نفسانی الہام تھا. جو میری بات ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مرزا صاحب کو جو دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ایک نقطہ ٹھیک ہے کہ وہ انسان کا دماغ وہ اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتا کہ خدائی معاملات میں وہ خود کوئی چیز اس میں بنا لے. اللہ کا رسول نبی، ہاں اللہ کا نام لے کے شیطانی اعلام اسے کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں بتائی.
وہ رحمان کا نام لے کے ایمانی معاملات میں، دینی معاملات میں کوئی بات کہے، وہ شیطانی علامت۔ ایک علام ایسا ہوتا ہے جو انسان کا دماغ خود بناتا ہے، اس تو جو نبی رسول ہوتے ہیں کئی ہے، کیونکہ نبی اعلام جب ہو رہا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے پیغام نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ نبی کا اللہ کا اعلام ہے، اللہ کی بات ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ انسان کی عقل میں وہ خیالات اٹھتے ہیں، بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ خود، جیسے میں نے آگے بھی کئی بار بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیٹلائٹ ہے اور موبائل نبی رسول ہے۔ اب سیٹلائٹ سے جو سگنل آ رہے ہیں نا موبائل میں، وہ سگنل ہمارے مسلمان بھائی کوئی MGB کہتے ہیں، فرشتے ہیں، کوئی کہتا ہے، وہ سگنل ہیں، سگنلوں کا نام اللہ نے رکھا ہوا ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر یہ سگنل مخلوق ہے نا تو پھر جو وہ پیغام وہاں سے اللہ سے لے کر آتا ہے وہ بھی مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا۔ تو جو انسان نبی رسول ہوتا ہے، جب وہ اللہ، اس کے ذہن میں کوئی ایمانی معاملات میں نہیں، ذاتی معاملات میں کوئی خیال اٹھتے ہیں، کئی بار وہ ایسے ہوتا ہے وہ پورے نہیں ہوتے، وہ وہاں پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ میرے اپنے دماغ میں ایک چیز اٹھائی ہے۔ وہ ایک چیز طرح میں نے بات کی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، کسی کو دوسرے کہ مرزا صاحب کو تو الہام ہوا تھا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جو بھی بات میں کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے وحی سے کرتا ہوں۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ مجھے بھی یہی فرمایا گیا، تو مرزا صاحب کی جو بھی بات تھی وہ وحی کے تحت ہوتی تھی۔ ٹھیک، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، ایمانی معاملات میں، ذاتی معاملات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، ان کے اپنے لیے کوئی بات ہو وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمارے لیے پیغام یہی ہے جو اللہ کا دین ہے، اس کے لیے کوئی شادی کرے گا، بچے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، وہ ہمارے لیے احکامات ہیں ہی نہیں، وہ ان کے لیے ذاتی زندگی کے لیے، وہ ان کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، وہ نہیں، وہ ان کی صداقت کی نشانی کے طور پر تھے نا وہ الہامات، نہیں، وہ جو جس میں پیش گوئیاں تھیں۔ صداقت وہی ہوتی ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات میں علم دیتا ہے، اس وہ حاوی آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اس کے سامنے ساریاں چلاکیاں مکاریاں ہیچ ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کے لیے اس کی سچائی کی جو ہوتی ہے یہی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی کسی بھی میدان میں عقلی نظام دلیل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جزاک جی بالکل، اور دوسری یہ کہ مرزا صاحب نے تو خود کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو وحی میں جو ملہم من اللہ کو سمجھنے میں غلطی لگے تو وہ اجتہادی غلطی جو ملہم من اللہ کی ہوتی ہے وہ اصل میں وحی کی جس طریقے سے فارمولیٹ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک ابتلا بھی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت وہ طیب کو خبیث سے الگ کر رہا رہتا ہے، کیونکہ مومنوں میں لوگ ملے جلے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی ابتلا آتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ وحی کو ملہم من اللہ صحیح نہیں سمجھ سکتا، اور جیسے وہ سمجھتا ہے ویسے بیان کر دیتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہو۔ چاند صاحب یہ الفاظ سن لیں الہام کے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا، اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی، اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں، اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس کے حکم کے نفاذ سے مانے ہوں۔ یہ خدا کے الہام ہیں، خدا کے الہام کے الفاظ ہیں۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، لیکن یہ شروع میں پیش گوئی میں یہ سارے مشروط تھے ایک بات سے، ساری باتیں، یہی بات تو مرزا صاحب نے بار بار کہی فرمائی ہے اور لکھا بھی ہے کہ یہ مشروط چیزیں تھی ساری کی ساری۔ ملک صاحب یہ خدا کے الفاظ ہیں الہام کے کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا، اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی، میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں، میں سب روکیں اٹھا دوں گا جو اس کے حکم کے نفاذ سے مانے۔ دیکھیں میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، جماعت احمدیہ کا اسپوک پرسن نہیں ہوں، میں یہ مانتا ہوں اور کہتا ہوں فائنلی کہ جو اعلام پورا نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، جو پورا ہو جائے وہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی مت سمجھیں کہ غلط انسان نبی رسول
ایز اے انسان بھی ہوتا ہے. جب ایز اے انسان اس کی عقل میں کوئی الہام پیدا ہوتا ہے تو وہ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے یہ اللہ نے ہی کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور آپ کو بتا دیا یہ جو عام فہم مسلمان بھائی بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کا بھی اعلان ہوتا ہے گھنٹیاں الارم وارننگ نہیں آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اور اس کلام کوئی شیطانی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس کی سچائی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ میدان میں جب آتا ہے اس کا عقل کے ساتھ کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. اور کوئی الارم کوئی چیز نہیں آتی اوپر سے آواز آئے یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے، نہ الارم بجتے ہیں نہ گھنٹیاں اٹھتی ہیں. تو اس چکر میں جی ملک صاحب گھنٹیاں بجتی ہیں کیونکہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی آتی تھی تو گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی. اس بحث کو چھوڑیں، ملک صاحب ہے تہاڈے خلاف جو وہ بحث چھوڑ دیں، وہ لا یعنی بحث ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ملک صاحب نے تیسری قسم کا الہام پیش کیا ہے نا، جو بندہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی طرف سے، لیکن وہ خدا کی طرف سے ہوتا نہیں. یہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کا الہام؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مرسلین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اب مرزا صاحب مرسل ہوتا ہے. اصل میں آپ بات سمجھیں، دینی معاملات میں وہ نہیں ہوتا. دینی معاملات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی رسول کو کوئی وہ الہام اس کے دماغ میں اٹھنے ہی نہیں دیتا، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ملک صاحب کو پرانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے تو بتائیں پلیز. کیا چیز؟ دینی تاریخ میں اس طرح کی اور کہیں مثال پرانوں کو معاف کر دیں، نئے سے ہی دیکھ لینا یار، پرانوں کو معاف کر دیں، آپ کی مہربانی ہے. نئے سے ہی دیکھ لیں کہ جو بات پوری نہیں ہوئی وہ آپ کہتے ہیں پرانے انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے؟ یار نان انبیاء کو معاف کر دیں، خواہ لڑائی کروانی ہماری. دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی بھی ایسی پیشگوئی جو پوری نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی نہیں ایسی. اور مرزا صاحب نے خود ہی کہا کہ ایک بھی میری پیشگوئی پوری نہ ہو تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی پیشگوئی ان کی نہیں پوری، وہ ایسا شخص تو خود ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. انہوں نے مرزا صاحب نے کہا کوئی اور امتحان ہی نہیں، محض امتحان یہی ہے. دیکھیں سنیں، اگر یہ بات پروف ہو جائے، مثال دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ کیا چیز ہوگی؟ آپ یہ وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹے قرار پائیں گے. اچھا تو پھر کیونکہ مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہوا ہے یہ، انہوں نے اس کو دینی معاملات ہے یا دینی بھائی انہوں نے دینی غیر دینی کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا میری ایک بھی پیش گوئی اگر نہ پوری ہو. سنیں اگر نئی بات کی تو آپ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا دونوں ہیں؟ انہوں نے تو بتایا ہی نہیں یہ کہ سنگل ہے یا دونوں ہیں. جب انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، اس کا مطلب ہے جتنی بھی پیش گوئی ہیں ساری کی ساری پوری ہوں گی. پیارے بھائی دیکھیں، جو کلام اللہ کرتا ہے نا اس میں بالکل 100% یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کہاں ہے کلام؟ دماغ میں. دماغ انسان کا خود بھی خیالات پیدا کرتا ہے. تو ملک صاحب پھر آپ مرزا صاحب کو کوئی حوالہ پیش کریں نا، جہاں آپ کا جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں وہاں انہوں نے بیان کیا. میں کر دیتا ہوں ملک صاحب. مرزا صاحب نے کہا ہے میرا ایک کنواری اور ایک بیوہ سے نکاح ہوگا. دکھائیں کون سی بیوہ سے نکاح ہوا ہے مرزا صاحب؟ ہاں نہیں، اب یہاں الہام کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے مرزا صاحب کے سمجھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن الہام کی تو غلطی نہیں ہے نا. جو ملک صاحب سرکاری میں نے یہی تو بات کی ہے، ناصر کیا نام ہے، میری بات سے نکل نہیں سکتے، لیکن کیا ان کو ہو گیا وہم؟ یہ وہم ہو گیا کہ ہم نے مرزا صاحب کی کوئی پیشن گوئی کو غلط قرار دے دیا تو مرزا صاحب غلط ہو جائیں گے. ان کی سمجھ غلط ہے، یہ سمجھ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں الہام میں کوئی غلطی نہیں، مرزا صاحب کو غلطی لگی ہوگی. اجتہادی غلطی تو مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے ورنہ بشر خدا ہو جائے. سنیں میرے بھائی، بات وہی یہی بات اللہ صاحب کر رہے ہیں. سنیں وہی بات ہو گئی کہ وہ الہام پورا نہیں ہوا نا جس طرح مرزا صاحب سمجھتے تھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے آپ کے، الہام پورا نہیں ہوا. جو انہوں نے تفہیم سمجھی تھی اس کی وہ جو تفہیم سمجھی تھی وہ تو غلط ہو گئی نا. الہام تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر، یہی تو فرق آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. مرزا صاحب نے سمجھا تھا وہ تو غلطی ہو گئی نا. ہاں وہ تو ہو سکتی ہے، وہ تو انہوں نے خود بیان کیا ہے. سنیں یہ جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں یہی تو اٹھا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا تھا ہر پہ، یہ تو پیچھے آپ کہہ رہے ہو نا
تو یہ غلطی ہوئی. مرزا صاحب نے کیا اس غلطی کو مانا کہ مجھے سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی تھی؟ تو نہیں ماننا تو مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہوا ہے. یار خدا کا بہت خوف ساری کرو. ایسی باتیں پیاری ہوتی ہیں. میری بات سنیں سرکاری ملک صاحب، آپ مسلمانوں نے کی دراصل طرح مرزا صاحب کو پڑھا نہیں ہوا. سرکاری مرزا صاحب نے کے خود ماننے لکھا والے ہوا نہ ہے. بنو. جو ملک بات صاحب ایک سچی منٹ ہو بات سن لیں. مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ کئی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ملہم من اللہ کے اوپر ظاہر کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ بتانا نہیں، کیونکہ وہ ابتلا اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کئی ایسی باتیں ہیں جو مرزا صاحب کی او پیش بھائی گوئیاں تھیں. بتانا نہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں. کیسے بچوں والی بات وہاں ملا رہے ہیں؟ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ میری 2 عورتوں سے شادی ہوگی، ایک کنواری ہوگی، ایک ہاں کیا نام تو خاوند فوت ہو آپ گیا. نے سوال کیا تھا کہ ان کو بتایا کیوں نہیں اللہ میاں نے بھی. اللہ میاں نے اگر بتا بھی دیا ہو تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ میاں بتا دیتا ہے، لیکن نو ظاہر کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. آپ تو اس کی یہ سمجھیں گے. اس اعتراض کا میں نے جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب نے علم کی باتیں لے جائے، آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی. بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے انہیں اعلام وحی کیا ہے وہ ان کے اپنے لیے، وہ اللہ انہیں نہ بتائے، وہ بتائے اور بات. لیکن جو مرزا صاحب کی پیشن گوئی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میری پیشن گوئی ایک بھی غلط ثابت کرو، جو آپ نے بتایا تو میں جھوٹا ہوں. تو ان کی پیشن گوئی تو غلط ہو گئی. اللہ نے بتایا تو نہیں پیش بتایا، کوئی اپنی غلط بات نہیں نہ سنبھال ہوئی. کے رکھو. ہر یہی تو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو یہ بھگوان کو مرزا تھوڑا صاحب کے سا موقع دیں. منکرین کو بھی سمجھ نہیں آتی بات کہ پیش گوئی نہیں غلط ہوئی، اس کی تفہیم میں غلطی ہو سکتی ہے. بات تو وہی ہے نا، ان کا جو وہ دعویٰ بات تھا کیسے وہ ہو گئی؟ غلط ہو گیا نا. پیش گوئی کی غلطی کا مطلب خدا تعالیٰ نے ان کو ان کا جھوٹی بات دعویٰ کہہ دی، غلط ہو اس گیا کا یہ نا. مطلب ہے. انہوں نے بتایا تھا ایک کنواری اور ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے گا میرے یہ نکاح میں. بکرن و سیبن بس لکھا ہوتا ہے. یہ نکاح اس میں نہیں کواری آئے. عورت سنیں، یا بیوہ عورت کا تو ذکر نہیں ہے. یہ تو مرزا صاحب کی تفہیم ہے. وہ خدا اس کے میں بندے ان بکر دونوں سے مراد صرف کواری عورت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے بتائیں سیب سے نا. مراد یہ ہوتے ہیں، کوئی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. اور بتائیں دوسرے ہے کہ اس سے اگر فرض کریں بکر سے کواری عورت، سیب سے بیوہ عورت مراد میں ہے، کہہ رہا ہوں، اس سے کیسے پتہ چل گیا میں کہ بتا یہ رہا ہوں، ان کی سب کو شادی کے چھوڑ دیں، متعلق بات ہو رہی سب ہے؟ کو چھوڑ دیں. 2 عورتیں ثابت ہوتی ہیں. نہیں، کچھ ثابت نہیں ہوتا اس سے. بکرم و اچھا سیبن ہوتی ہے، ایک مرزا ہوتی صاحب ہے، نے 2 خود ہوتی لکھا ہے، ہوا 3 ہے بھی نہیں ہوتی، ایک کہ بھی نہیں جب ہوتی. تک پیش اور میری بات سنیں سرکاری احمدیوں خدا کے اور بات تو لیے. سن لینا. مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں نا وہ حاملہ عورتوں کی طرح ہوتی ہیں. مطلب پیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کو نہیں پتا. نہیں جب پتہ ڈیلیوری ہو ہوتی ہے جاتی ہے نا پیش تو گوئی کی، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر پیشن گوئی کر دی جائے پتہ لگا کر کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور اس ہاں کے بعد وہ کام نہ ہو، اس کو کیا کیا جائے گا بتائیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ہم سمجھیں گے کہ ان کی تفہیم ہے. اب بکرون و سیبن سے یہ ان کی بیوی مراد نہیں تھی، بلکہ ان کی جماعت مراد تھی. انہوں نے بتایا یہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا. آپ نے ان کا فہم. لیکن میں یہی تو آپ کو ابھی اس ہاں کے میں اوپر ہی میں نے ہے آپ کو کہ بتایا بچہ تھا. بھی پیدا ہو سکتا ہے نا، وہ صحیح کہہ رہے کئی ہیں نا کہ دفعہ غلام ملہم ہوگا، من اللہ کو پیدا بچہ اللہ ہوگا، تعالیٰ کی پتہ طرف سے چلے اس گا کی لڑکا غلطی کی ہوا ہے، لڑکی نشاندہی ہوئی کر ہے، دی خسرا جاتی ہے، ہوا ہے، ہینڈیکیپ لیکن ہوا ہے. اس کو بتانے سے منع کر بالکل دیا جاتا بالکل ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا طارق صاحب، بڑی معذرت بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. گزارش اتنی ہے، جو چیز آپ عرض کر رہے ہیں نا، اگر اس طرح مان لیا جائے تو پھر مرزا صاحب سورہ حاقہ کی اس آیت کی ذات میں آ جاتے ہیں جو جماعت احمدیہ بڑا شد و مت سے پیش کرتی ہے کہ کیسے آ جاتے ہیں؟ جی اگر کوئی بھی چیز یہ شخص اپنی طرف سے کہے گا تو میں اس کی اشارہ کاٹ دوں گا. تو کون سی انہوں نے اپنی طرف سے بات کی؟ تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا الہام، اس کی ایک تفہیم بیان کی، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کی. یہ تو ظاہر ہے ملہم من اللہ جس کے اوپر وحی جاری ہوئی ہے، اس نے سمجھنا ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ بیان بھی کرے گا. وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے کہا اجتہادی غلطی ہے، یہ ہر نبی سے ہوتی ہے. اگر کوئی تفہیم غلط بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تفہیم اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا جی. وہ تفہیم اگر غلط بیان کر رہا ہے تو وہ جان بوجھ کے غلطی تو نہیں کر رہا، وہ تو اس کو جو بات سمجھ آئی وہ اس نے بیان کی. غلطی تو تب ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے وحی کوئی نہیں ہوئی اور میں کہوں کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی. یہ ہے افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر. لیکن خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے اور اس کو میں نے سمجھا اس طرح سے ہے، اس کو تو افطرا نہیں نہ کہا جا سکتا. وہ تو اپنی طرف سے جو اس کو سمجھ آئی وہ بیان کر رہا ہے. جی یہ مجھے بتا دیں کہ جدھر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشن گوئی ہوتی ہے یا جو الہام ہوتا ہے وہ یا تو امت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے
یا اسلام کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ذاتی معاملات کے لیے نہیں ہوتا. کہاں پہ لکھا ہے انہوں نے؟ میں دکھا دیتا ہوں. جو ذاتی معاملات کے لیے دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے، پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہے انہوں نے. اسکرین پہ جی میں ہوں لا میں دینا بتا دیتا ہوں. میں لا دینا چودھری تو گل کر میرے کو پیار حوالہ بتائیں نا، میں کھول لیتا ہوں. حوالہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ملفوظات جلد 1 ہے، ہاں، صفحہ نمبر ہے 282. کون سا ایڈیشن ہے؟ ایڈیشن کا ادھر نہیں لکھا میرے بھائی، islam.org پہ ہے. کیونکہ اس وقت 4 ایڈیشن مختلف آ چکے ہیں. یار یہ ادھر نیچے صرف یہ لکھا ہے اگست 1891 سے اگست 1891. ہاں ٹھیک ہے، وہ میں نکالا، اگست 1891. جی اس میں فرماتے ہیں جو مضمون ہے وہ الہام کے بارے میں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جلسہ کے وقت دور بیٹھا ہوا کسی عظیم الشان بادشاہ کی بات معمولاً سن لے اور آ کر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی بات سنی ہے، تو اس سے اسے اور دوسروں کو کیا حاصل؟ تقریباً سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اٹھتا ہے کہ فلاں در حقیقت بادشاہ کا محیط کلام و سلام ہے. فرمایا اگر میرے الہامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکرتے ہوتے اور ہر ایک میں علم غائب اور اقتداری پیشن گوئیاں نہ ہوتی تو میں انہیں محض ہچ سمجھتا. فرمایا بھلا کوئی لیکھ رام والی پیشن گوئی کے برابر ایک ہی الہام بتاوے، میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ، مطلب جو میں نے بات کی تھی کہ امت کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو ان کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک. جی یہ اسلام کا فائدہ ہوا نا. لیکھ رام مرا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد زبانی کرتا تھا، تو اس کے مرنے سے اسلام کو فائدہ ہوا. طارق بھائی مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ میرے الہام، انہوں نے لکھا میرے الہامات سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آگے آپ بات کر رہے تھے جن الہامات کی تشریح میں مرزا صاحب کو غلطیاں لگی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان الہامات میں چلیں غلطی بھی لگ جائے لیکن ان الہامات میں کیا فائدہ تھا قوم کا؟ جیسے ثناء اللہ امرتسری صاحب مریں گے، جیسے مرزا سلطان مرے گا، جیسے پیشن گوئی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو تو انہوں نے چیلنج کیا تھا نا، وہ تو بھاگ گیا، تو وہی قوم کا فائدہ ہوا نا کہ اسلام کی فتح نظر آئی. اور بتائیں کون سی دوسری بات کون سی ہے؟ چلیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی بھاگ گئے، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو پیشن گوئیاں تھی جس طرح کوئی 1000 سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان میں قوم کا کیا فائدہ تھا؟ عبداللہ ساری جو پیش گوئیاں تھی وہ اسلام کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے تھی نا، کیونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مجدد وقت ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام یافتہ ہوں، معمور ہوں، اور میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ساری باتیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وہ یہی ثابت کر رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق ہے، کیونکہ کئی ایسے باتیں ہوتی تھی جو اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس وقت وہ پوری ہو جاتی تھیں، اور کئی ایسی پیش گوئیاں جو بعد میں پوری ہوئیں. تو یہ ساری باتیں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق ہے، اور زندہ تعلق بات سن لینا پوری، کوئی چھیتی ہے گڈی چڑھنا ہے. زندہ تعلق کیا مقصد تھا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ رسول ہے، اور اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے جو
अपने बंदों से कलाम करता है, जिसकी जिंदगी का ये सबूत है। अगर ये कहें कि एक जिंदा खुदा कहीं बैठा हुआ है और हमें उसकी खबर नहीं, वो हमसे कलाम ही नहीं करता, तो हमें कैसे उसकी जिंदगी का पता चलेगा? तो ये सारी बातें जो है ना, जितना भी कलाम अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब से किया है, वो अल्लाह ताला की भी जिंदगी का सबूत है, इस्लाम के जिंदा मदहब होने का सबूत है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिंदा रसूल होने का सबूत है। तो सारी इल्हामात इसी वजह से थे। जबरदस्त। ये वैसे बड़ी मज़ा खेज बात है कि एक तो जब आपके लिए तो हर चीज मदद, आपका तो लोग कुरान भी मदद कर सुन लें ना, क्या हो गया, आप सुन तो लें। एक तो जब कोई चीज मिर्जा साहब की बताई जाती है, पहले कहते हैं हवाला दें, हम नहीं मानते, और जब हवाला दे दिया जाता तो हवाला दिया ना आपने, तो आपने जो पढ़ के सुनाया उसमें से यही बात जाहिर हुई है ना, उसी के फौरन तफसील भी याद आ जाती है कि अच्छा इस बात की ये तफसील है। अब दूसरी बात ये आप कह रहे हैं, तो जब आपने हवाला पढ़ा उसी पे सारी बात आ गई ना। सारे इल्हामात में कौम का फायदा है, इस्लाम सारे इस्लामात में कौम बेफायदा इल्हाम अल्लाह करता ही नहीं। मिर्जा सुल्तान बेग मरेगा, इसमें कौम का क्या फायदा है? हाँ, मिर्जा सुल्तान बेग मरेगा, इसमें कौम का क्या जो फायदा? पेशगोई की थी ना मोहम्मदी बेगम की, वो इसलिए की गई थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को साबित करने के लिए, क्योंकि वो लोग वो जैसे जो बदजुबानियां करते थे इस्लाम के ऊपर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके लिए एक निशान था। ये उनके लिए जिल्लत और रसवाई का मुकाम था कि जिस शख्स वो कह रहे हैं कि वो झूठा है, ठग है, दुकानदार है, उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कहा इसको कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता दे, वरना ये होगा तुम्हारे साथ। और जब पहली बात हो गई पूरी, अहमद बेग मर गया, तो जान निकल गई सारे खानदान की, तो उन्होंने वो रजू कर लिया उस बात से। यही मकसद था उसका। शादी तो मिर्जा साहब ने पहले एक जवान लड़की के साथ कर ली थी, उनको मजीद शादियों की क्या जरूरत थी? ये जो तफसील आप बता रहे हैं, ये लिखी कहाँ पे है? ये सारी बयान की है मिर्जा साहब ने वहाँ पे पेश हुई। मोहम्मदी बेगम के आईना कमालात इस्लाम में इसकी मौजूद है, इश्तहारात में इसकी मौजूद है सारी तफसील। पढ़े ये किधर लिखा है, पढ़े अभी खोल लेते हैं मेरे। और भाई अब हमने मोहम्मदी बेगम की पेशगोई पे बात करनी है। नहीं, अभी दूसरी छोटी कर लें, लंबी ना करें विकास साहब, छोटी कर लें। अच्छा, वो बिक्रम सैयद पे बात कर लेते हैं। हाँ, मिर्जा साहब का बेवा से निकाह होगा या नहीं होगा, इससे इस्लाम का क्या फायदा होना था? नहीं हुआ, बेवा मिली नहीं, क्या नुकसान हुआ? बेवा से निकाह होगा ये है ही नहीं था इसका मतलब। बिक्रम व सैयबन उन्होंने खुद बताया। हाँ, उन्होंने खुद बताया, ये उनकी तफहीम थी ना, इल्हाम तो सही था, बिक्रम व सैयबन। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कवारी औरत, बेवा औरत, शादी निकाह, इसमें कोई बात है ऐसी? वही में देखिए, मिर्जा साहब ने गलती या इज्तिहादी खता ही हुई है, उससे इस्लाम और कौम का क्या फायदा हुआ है? तो इज्तिहादी खता होना भी ये जाहिर करता है कि जो अल्लाह ताला का मुरसल होता है वो कोई खुदा नहीं होता, वो इंसान बशर ही होता है। जैसे मिर्जा साहब कहते हैं, इज्तिहादी गलती सब नबियों से हुआ करती है और इसमें सब हमारे शरीक हैं, और ये जरूर है कि ऐसा होता ताकि बशर खुदा ना हो जाए। अंबिया के इल्म में भी तदरीजन तरक्की होती है, इसमें अंबिया की खिफ़त कुछ नहीं। एक हकीम हजारों बीमारों का इलाज करता है, अगर एक उनमें से मर जाए तो क्या हर्ज है? इससे उसकी हिकमत में कुछ दाग नहीं आ जाता। सही हिकमत क्या थी, इसकी सही तफहीम क्या थी बिक्रम व सैयबन की? बिक्रम व सैयबन की तफहीम ये थी कि वो मिर्जा साहब की जो जमात थी उसके मुतल्लिक ये बताया गया था कि वो जो जमात उनकी है वो उनकी वफात के बाद फिर वो एक तरह से बेवा हो जाएगी। यानी ये जैसे एक शौहर मर जाए तो बेवा हो जाती है औरत, इस तरीके से, यानी वो उनके जो थे तालीम उनसे वो हट जाएगी। ये मानता है कोई बंदा कि ये इल्हाम की? अभी ये जो नहीं आप मानते हैं? एक मिनट है ना, ये जो आप तफहीम बिक्रम व सैयबन की पेश कर रहे हैं, हाँ, ये कौन मानेगा? ये हम मानते हैं, मैंने आपको बयान किया है ना, मैं मानता हूँ। मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मतलब जमात अहमदिया मानती है कि मिर्जा साहब की? जमात अहमदिया क्यों मानेगी? जमात अहमदिया के तो और मकासद है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि ये फिर एक आपकी एक तफहीम है जिससे इख्तलाफ किया जा सकता है। तो हाँ, आप इख्तलाफ करते रहे, लेकिन ये कि तफहीम उसकी है ना, ये इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का जो कलाम था वो सच्चा था। चौहान साहब, उस कलाम का फायदा क्या? वो उसके एक ऐसी तफहीम जो मिर्जा साहब ने पेश की वो भी गलत, जो आपने पेश की वो भी नहीं लोग मानते, जो मलक साहब पेश करते हैं वो भी नहीं आप मानते, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो कुरान को 2.5 अरब ईसाई नहीं मानते, आपके इसका क्या फायदा हुआ? 2.5 अरब तो नहीं मानते। ये वैसे अच्छा एक सच्चा कलाम है, कोई नहीं मानता तो ना माने। ये वैसे आमिर साहब अच्छा जवाब है कि हम पूछ रहे हैं कि मिर्जा साहब के उस इल्हाम से क्या फायदा हुआ है कौम का, जो कि उनकी लिखी हुई बात है। हाँ, तो कुरान से क्या फायदा हुआ? कुरान मजीद के आने से क्या फायदा हुआ? ये जवाब है।
کہ مرزا بتائیں صاحب نہیں بتائیں نا اب اس کا سوال کا جواب دیں. قرآن کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ 2.5 ارب عیسائی تو نہیں مانتا اس کو, اور 2.5 ارب عیسائی کے علاوہ 2 ارب مسلمانوں کے علاوہ باقی سارے نہیں مانتے اس کو. اس کا کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ میجارٹی لوگوں کی تو نہیں مانتی. قرآن شریف تو یہ آپ کی دلیل جو ہے نا یہ بودھی دلیل ہے, فلاں نہیں مانتا فلاں نہیں مانتا. قرآن شریف کے اندر تو ایک تعلیم ہے جس میں کوئی فائدہ پایا جاتا ہے, نظر آتا ہے ننگے. قرآن کا کیا فائدہ ہے جب 2.5 ارب عیسائیوں کو نہیں نظر آیا, 3 ارب غیر مسلموں کو نہیں نظر آیا؟ بتائیں کیا فائدہ ہے؟ بولنے تو دیں نا, اگر بولنے نہیں دیں گے تو کیسے بتائیں گے کیا فائدہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جو ننگے بدن طواف کرتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا, جو بیٹیوں کو زندہ درگرو کرتے تھے قرآن کے آنے سے انہوں نے چھوڑ دیا, جو سود در سود پھنسے ہوئے تھے قتل و غارت میں وہ چھوڑ دیا, جو بہت زیادہ برائیاں یعنی خرید و فروخت انسان کی اس کو چھوڑ دیا. اب تو مسلمان ساری بتائیں برائیاں کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. چوہان صاحب جو بھی دنیا جہان کی برائیاں اس وقت مسلمانوں میں ہیں, سب سے ذلیل ترین قوم بدترین قوم مسلمان ہے. قرآن پر عمل نہ کیا فائدہ ہوا اس کا قرآن کا؟ بات کرنے دیں گے کہ نہیں بات کرنے؟ ہاں تو میں آپ کی بات کے جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر ایک تعلیم ہے, ایک اصول ہے, اس پر عمل کیا, جس نے عمل کیا ہاں بس یہی بات ہے. بیوہ پر نکاح, جو عمل کرے گا, جو اس کو سچا مانے گا, اس کو فائدہ ہوگا. صاحب کا بیوہ سے نکاح ہو یا نہ ہو, اس پر کسی کا کیا فائدہ نقصان ہے؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وحی ہے جو مرزا صاحب ایک رنگ میں پوری ہو گئی, جو مرزا صاحب کو پیش گوئی کے مطابق. ان کی جماعت کو بھی سمجھ نہیں آئی, آپ کو سمجھ آ گئی. ہاں تو جماعت کو تو وہ تو پھر بالکل ایک اور موضوع ہے, جماعت کو کیا سمجھ آئے نہیں سمجھ آیا, اسلام کا فائدہ ہو گیا. لیکن مرزا صاحب کی پیش گوئی, مرزا صاحب کو سمجھ آئی, بکرم و سیب ان کا کیا مطلب ہے؟ تو اور بھی بہت ساری باتیں جو مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آئی, مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آئی, جماعت کو بھی نہیں سمجھ آئی, آپ کو سمجھ آ گئی. کوئی فرق نہیں پڑتا کس کو سمجھ آئی یا نہ سمجھ آئی. اصل بات یہ ہے کہ خدا کا کلام سچا کلام ہے جو مرزا صاحب کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بتا تو رہا ہوں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی, اللہ تعالیٰ ایک زندہ وجود ہے, وہ انسانوں سے کلام کرتا ہے, اور وحی کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کے سامنے موجود ہے. بے شمار باتیں ان کی پوری ہوئی. سمجھ آ گئی بات ہے. بیوہ سے نکاح ہونے کا فائدہ, چوہان صاحب بیوہ سے نکاح کا دیکھیں یہ ان کی تفہیم تھی. اب مرزا صاحب کہتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے, نہ خدا کا کلام. اعجاز احمدی جلد 19 صفحہ 115. انہوں نے کوئی چیز بیان کی ہے, ان کو صحیح سمجھ نہیں آئی, وہ تو ہم سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن وہ اس کا ایک اصول ہے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی الہام پیش کیا جاتا ہے, اس کی وہ تفسیر کرتا ہے ملہم, تو اس کو غلطی لگ جائے تو اس کو غلطی پر نہیں چھوڑا جاتا, اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. مرزا صاحب کی یہ اصلاح ہوئی کبھی کہ بیوہ سے نہیں؟ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے, یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ملہم پر کھول دی جاتی ہیں, یعنی اس کی غلطی اس کو بتا دی جاتی ہے, لیکن اس کو افشا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ مرزا صاحب پر افشا ہو گئی تھی بات؟ تو ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہوگا ان کے اوپر افشا, لیکن ان کو نہیں بتانے کا نہیں ان کو کہا گیا. ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کی, تو بھئی بتا دیا گیا تھا کہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں جب ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں جن کے متعلق شبہ ہے, وہ اس کے متعلق مرزا صاحب نے خود ہی فرما دیا کہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ملہم کی غلطی ملہم پر کھول دی جاتی ہے, لیکن اس کو بتانے سے منع کر دیا جاتا ہے. تو جب یہ بات بھی انہوں نے بتا دی تو پھر ہم اسی حساب سے اس کو لیں گے نا. اللہ بھائی اسکرین بڑی کر رہی ہے میری ذرا. یہ تو اندازہ ہی ہے نا آپ کا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے. نہیں تو وہ آپ کے بھی اندازہ ہی ہے نا, آپ بھی اندازہ ہی لگا رہے ہیں. ہم ماننے والے ہمارے اندازے زیادہ بہتر ہیں. ملک صاحب آج دادا بیٹھا ہے تھے, دادا بنی اسرائیل, ڈیوڈ, بھگوان, نیو, انہوں نے تے آپ اپنا نبی بنایا ہے تے اودا دفاع کرنا اج کل مرزا صاحب دے پیچھے کیوں پے نے؟ انہاں جے ناصر صاحب دا دفاع کرے کرنا نا بندی بنایا نبی. اور بنی اسرائیل نے ذاتی جا کے ہمیں بنا دیا. یہ اسی کدو کیا ہے, گفتگو نو اہمیت دین دی ضرورت نہیں ہے, انہاں دی گفتگو نو چھڈ دو. میری اسکرین بڑی کرو ذرا.
मिर्जा साहब इल्हाम मेरा सवाल रखन लगा ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ मेरी तरफ से जवाब 1500 अच्छा ये 1500 साल हो गए ना ये पेश हुई है रसूल करीम दी मेरा दीन सब ध्यान पे गल पाएगा ਉਹਦਾ ਵੀ जवाब दे देना आया क्यों नहीं अभी तक ये हमें नहीं पता। अच्छा ये मिर्जा साहब ने लिखा है कि मेरी मर्ज़ी के मुआकिफ किसी की निस्बत कोई बुरा या भला कलाम बतौर इल्हाम मुझे मालूम हो जाए तो वो शैतानी इल्हाम कहलाता है। उस वक्त की आरज़ू में शैतान उस वक्त उसकी आरज़ू में दखल देता है। कोई कलमा उसकी ज़ुबान पर जारी होता है और दरअसल वो शैतानी कलमा होता है। ये दखल कभी अम्बिया और रसूलों की वही में भी हो जाता है मगर वो बिला तवक्कुफ़ निकाला जाता है। जी जवान साहब, खुदा ताला ने उनके इस बिक्र व सैयब उनकी जो इज्तिहादी ख़ता है वहाँ से कब निकाला है खुदा ने उन्हें? ये मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरे इल्हाम के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। अगर मैंने किसी इश्तिहार में कोई कलमा इज्तिहादी तौर पर लिखा हो और अपना ख्याल जाहिर किया हो तो वो हुज्जत नहीं हो सकता। अगर इस पर जिद करोगे तो तुम्हें तमाम नबियों से इनकार करना पड़ेगा और बजुज़ मुर्तद और दैरिया हो जाने के तुम्हारे लिए कोई ठिकाना ना होगा। रूहानी खुदान जिल्द 15 सफ़ा 291। इज्तिहादी गलती से मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ने निकाल दिया है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो जब मिर्ज़ा साहब ने खुद ही फरमा दिया कि इज्तिहादी गलती से अल्लाह ताला निकाल देता है लेकिन मुल्हम को उसको बताने से मना कर दिया जाता है, तो फिर हम कैसे ये बातें कर सकते हैं? जी क्यों नहीं बताया उन्होंने, क्यों नहीं बताया? जब दोनों बातें उन्होंने बता दी हैं कि ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला बता देता है लेकिन जाहिर नहीं करना होता क्योंकि इब्तला होता है उनकी उम्मत के लिए। नहीं तो ये जो इज्तिहादी खता उनसे हुई है इससे अल्लाह ने उनको बिला तवक्कुफ निकाला है? देखें आप फिर वही बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता के हटता हूँ फिर वही आप बोर्ड से लिखोती आ जाती है। अभी मैंने आपको बताया इसका जवाब। आप जनरल बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। हम स्पेशल ना, हम जनरली करेंगे। जो बातें उन्होंने नहीं बयान की इसका मतलब है कि उनके ऊपर तो खोल दी गई होंगी लेकिन उन्होंने नहीं बयान की क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया। जाती आपका ख्याल है ना कि खोल दी गई नहीं, ये मिर्जा साहब की तहरीर इसके पीछे है ना। नहीं ये अगर मिर्जा साहब ने अपनी इज्तिहादी खता के बारे में तो सुकून पाई जाती है बोझ दे थल्ले वे। मैं समझ सकदा समझ सकदा मसला नहीं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सारे दोस्तों वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मलिक साहब? हुणे जुमा पढ़ के आया, नमाज़ पढ़ के गल इस तरह है कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਮਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ नहीं ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸਲ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। चौहान साहब रसूल करीम दी पेशगोई है कि मेरा दीन सब ध्यान ते गाला पाएगा आ गया। 1500 साल हो गए ने, इधर 1.25 साल होया। इन्होंने पूछो ये पेशगोई किदा पूरी हुई? ये इत्तेहादी गलती थी या की थी? कहां लिखा है? बाय नंबरिंग होना थी या बाय दलाल होना थी? ये कहां लिखा है? ये पेशेंट को पेश करें, हवाला दें, हवाला के मेरा दीन जो है वो गालिब आके रहेगा, इसका हवाला दें। 10 सेकंड चाहिए ने ज़बानी कलामी अपने जन की बातें न करें। ट्रकड़ा कर लन दो दिना वाले दियो जी दा हवाला दियो कि हमारा दीन गालिब आके रहेगा। अच्छा चौहान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਲਾਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਫਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਦ ਮਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਵਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਉਹ खादिम साहब ने की है ना इस वजह। अच्छा साहब मुझे 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो